السلام علیکم، میرا نام حمید اللہ ہے اور میں آج آپ کو اپنی کتابوں کے بارے میں تعارف کرانا چاہوں گا، بلکہ میں کوشش کروں گا کہ ایک کتاب پڑھ کے آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ تو جو میری پہلی کتاب ہے وہ محاصل کچرا ہے، اور اس کے اندر مختلف جو پاکستان کے اندر مائع ناز لوگ ہیں انہوں نے اس کے اندر لیکچر دیے ہیں، اور میں نے وہ لیکچر ریکارڈ کر کے تو اس کو محاصل کچرا کا نام دیا ہے۔ تو یہ ایک کتاب ہے۔ دوسری کتاب جو میری ہے وہ کچرے میں جنم ہے۔ ان دونوں کتابوں سے پہلے میرے ہمارے تجربات کے نام سے ایک کتاب بھی آ چکی ہے، اور کچرے میں جنم جو ہے اس کے علاوہ ہمارے تجربات ہے اور محاصل کچرا ہے۔ یہ سندھی میں بھی اب ترجمہ ہو چکا ہے، ڈاکٹر اے کے پنجوانی نے اس کو سندھی میں ترجمہ کیا ہے۔ ہماری پبلیکیشن اور جو ہیں وہ سمیرہ گل کی 2 کتابیں ہیں، بلکہ اب 3 ہو گئی ہیں، غریب شہری، ہمارے رہنما اور مارکہ پنڈی۔ ایک کتاب جو سائیں منیر شاہ کے بزرگوں کی ہے وہ مان کے موتی لال جو ہے وہ بھی ہم نے چھاپی ہے، جو فقیر عبدالرسول قادری نے وہ کی ہے۔ اور پشتو میں 2 شاعری کی کتابیں اب تک چھاپی ہیں۔ ملنگ کشکول، تاجبر خان ملنگ جو پشتو کے شاعر ہیں، مشہور شاعر ہیں، تاجبر خان ملنگ، اور دوسری کتاب ان کی پختون چغہ۔ اور پاکستان کی سیاسی حالت، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ کتاب لکھی تھی، بڑی اچھی کتاب ہے جس کو ہم نے دوبارہ پبلش کیا ہے۔ تو ڈاکٹر اختر حمید خان میموریل ٹرسٹ کے تحت ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں، اور ہم راولپنڈی کینٹ میں ہیں۔ یہ کچرے میں جنم جو کتاب ہے، اس کتاب کا یہ چھاپی ہے ہمارے ساتھ رومیل پبلیکیشن نے، جو راولپنڈی میں کمیٹی چوک میں ان کا آفس ہے، اور اس میں ارشد ملک صاحب جو ہیں اس کو سربراہ ہیں، اور وسیم صاحب نے ہمارے ساتھ مل کے کتاب کو فائنل شکل دی۔ اس کتاب کا جو ہم نے انتصاب کیا ہے، یا جو سید محمد منیر شاہ خادم الفقراء درگاہ پیر ذاکری کے نام ہم نے کتاب کی ہے، اور اس کتاب کو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اس کتاب کا ٹائٹل بھی بہت دلچسپ ہے، آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں ایک لڑکی جو ہے وہ نیچے جھکی ہوئی ہے اور دوسری کوڑے دان سے کوڑا اپنے لیے نکال رہی ہے۔ تو اس کا جو پہلا اس پہ تبصرہ عابد حسین نے کیا۔ عابد حسین جو ہیں وہ جنرل مینیجر ہیں ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں جو کہ ایجوکیشن پہ کام کر رہی ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ کچرے میں جنم کے مصنف نے کتاب کا ٹائٹل جس بے باکی سے دیا، کتاب کے موضوعات میں تفصیلات بھی اسی طرز پر بیان کی ہیں۔ یہ کتاب حمید اللہ صاحب کے تجربات کا شاہکار ہے، جس کا انداز افسانوی ہے، اور اس کتاب کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکتی ہے، جیسا کہ میں نے اس کو ایک سفر کے دوران ہی پڑھا ہے۔ یہ کتاب جہد مسلسل کا بیان ہے، جو معاشی طور پر کمزور طبقات میں پلے بڑے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ حمید اللہ اور سمیرہ گل سے میرا تعلق بھی کئی سالوں پر محیط ہے۔ میں حمید اللہ کی زندگی کے فلسفے سے کافی متاثر ہوں۔ حمید اللہ چیلنجز سے کبھی گھبراتا نہیں، بلکہ چیلنجز ان کی زندگی میں زندگی پیدا کرنے کا موجب بنتے ہیں۔ اس کتاب کی بدولت حمید اللہ ہمیں انٹرپرینورشپ نہایت سادگی سے سکھا رہے ہیں۔ ان کے تجربات نہایت قیمتی ہیں، اور ان کا بیان بھی منفرد ہے۔ جہاں انہوں نے کسی چیلنج کا ذکر کیا، وہیں اس چیلنج کو حل کرنے کی کاوشوں کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ کتاب قاری کو ہر سطر میں سبق دیتی ہے کہ فرد اپنی لگن اور مسلسل کاوش سے نہ صرف ذاتی زندگی بلکہ معاشرے کی زندگی میں بھی قابل قدر تبدیلی لا سکتا ہے۔ حمید اللہ نے انتہائی اختصار سے بہت جامع منصوبہ بیان کیے ہیں۔ وہ ایک ہی جملے میں کئی نقطے، پلاننگ، طریقہ کار، نتائج اور کافی کچھ سمیٹ دیتا ہے۔ مثلاً مری کے ٹھنڈے جنگل کو آگ لگا کر گرمایا جاتا ہے۔ یہ جملہ متعدد مفاہیم اور جہتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ عابد حسین میں دوسرے سمیرہ گل صاحبہ ہیں، انہوں نے میرے بارے میں لکھا ہے کچھ مصنف کے بارے میں۔ تاریخ گواہی دیتا ہے کہ دنیا میں جن لوگوں نے نام کمایا اور شہرت حاصل کی یا بڑی شخصیات کے فہرست میں شامل ہوئے، ان کی زندگی مسلسل جدوجہد میں گزری۔ ان لوگوں کی آپ بیتی لکھی اور پڑھی جاتی ہے۔ بڑے لوگوں سے میری مراد قطعی طور پہ پیسے والے یا بااثر افراد نہیں، بلکہ سے میرے مراد وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے متوسط طبقے سے تعلق ہونے کے باوجود ایسے کام کیے جن سے ان کے نام کی دھوم مچی اور ان کے نام کے ڈنکے بجنے لگے،
اگر ان کی زندگیوں کا جائزہ لیں تو انہوں نے اپنی کامیابی کے سفر کا آغاز کسی نہ کسی مشکل حالات سے کیا ہوتا ہے، مگر جہد مسلسل اور شبانہ روز محنت سے انہوں نے کامیابی کی منزل حاصل کی ہوتی ہے۔ وہ کبھی بھی اپنی ماضی کو فراموش نہیں کرتے، جس وجہ سے مستقبل میں انہیں کافی وقت تک یاد رکھا جاتا ہے۔ کچرے میں جنم کے مصنف حمید اللہ کا تعلق بھی انہی گنے چنے لوگوں میں ہوتا ہے جو ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے، جنہیں اپنے بچپن کچی اور بدبودار گلیوں میں گزارنا پڑی اور کئی مسائل سے دوچار ہو کر اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنا پڑا، جس وجہ سے دوران تعلیم ہی انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کا تعین کر لیا اور کم عمری سے اپنے علاقے کے مسائل کو سمجھتے ہوئے ان کے حل کے لیے جدوجہد شروع کر دی اور علاقے کی ترقی اور اہل علاقہ کی زندگی میں بہتری لانے کو اپنا مقصد حیات بنا لیا۔ ان کا خیال تھا کہ اپنے 2-4 بچے پیدا کر لینے کی بجائے اپنے علاقے کے ہزاروں بچوں کے لیے تعلیمی ادارے بنانے اور سینکڑوں بچوں کے لیے ہنر سکھانے کا بندوبست کیا جانا چاہیے۔ ان کو اپنے بچپن اور لڑکپن میں جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اس علاقے کے متوسط طبقے کے آنے والے نسلوں کو نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا کہ راولپنڈی کے مشہور نالہ لئی، جس میں آج 2 شہروں کا گندا پانی بہتا ہے، وہ کبھی صاف ہوا کرتا تھا، مگر میونسپلٹی والوں نے جب اس علاقے کو ڈمپنگ پوائنٹ کا درجہ دے کر شہر کا کچرا اس کے ارد گرد ڈمپ کرنا شروع کر دیا، تو اس نالے کے کنارے پہ پلنے والی بھینسوں کا سارا گوبر گند کے ہمراہ نالہ لئی میں جانا شروع ہو گیا۔ رہی صحیح کسر ذبح خانہ والوں نے جانوروں کے اعضاء اور باقیات کو نالے میں پھینکنے سے پوری کر دی، جس سے گند کے ساتھ تعفن میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ اس تعفن نے نالہ لئی کے کناروں پہ لگے پھولوں کے باغات کی خوشبو کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا، جس کا دکھ مصنف کو بہت زیادہ ہے۔ جن کا بچپن ان باغات میں گزرا، اب اس علاقے کی نئی نسل کے بچپن کا آغاز گند سے ہوتا تھا، لہٰذا انہوں نے اس علاقے میں صفائی ستھرائی کی مہم چلا کر علاقے کو بچانے کی کوشش کی اور اپنی پوری زندگی اسی میں صرف کر دی۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، سب کچھ لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ حمید اللہ نے جس بستی میں آنکھ کھولی اور جہاں عادی زندگی گزاری، آج بھی اس بستی میں ان کا تعلق قائم و دائم ہے۔ انہوں نے اس بستی کو صاف کرنے اور اس میں بسنے والے لوگوں کے معاشی و سماجی حالات کو بدلنے کے لیے انتھک محنت کی۔ ساری محنت کے ثمرات کا نچوڑ کچرے میں جنم میں ہے، جس کے نام سے ہی آپ کے نہ ڈر اور بے باک ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ حمید اللہ نے اس کتاب میں ہر اس کام اور مسئلے کا تذکرہ کر دیا جس کا تعلق لوگوں کی ترقی اور بہتری سے تھا۔ انہوں نے اپنے کاموں کو قلم بند کر کے ایک راہ بھی بنا دی جو اس علاقے کی نئی نسل کے کام آئے گی۔ انہوں نے جو خاص کام کیا وہ میری نظر میں یہ ہے کہ 2 مختلف الفاظ، غربت اور غلاظت، جن کے مفہوم بالکل مختلف ہیں مگر قدر مشترک ہے، ان کی وجہ سے نہ صرف اس علاقے بلکہ پورے ملک میں بے شمار مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جس کے خاتمے کے لیے حمید اللہ نے کمر کس لی اور ایک وقت آیا کہ وہ غربت کا تعلق غلاظت سے جوڑنے میں کامیاب ہو گئے، بلکہ انہوں نے غلاظت کو ہی غربت اور پسماندگی کی اصل وجہ قرار دے دیا۔ وہ سمجھتے ہیں غلاظت ذہن کی ہو یا ماحول کی، دونوں انسان کی زندگی پہ منفی اثرات مرتب کر کے غربت کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے خود گند پھیلانے کی کوشش کبھی نہیں کی، بلکہ اپنے علاقے میں گندگی کے خاتمے اور صفائی کا نظام بنانے کی پاداش میں کئی تکالیف اٹھائیں اور علاقے کے بااثر افراد کے ستم سہے، جس وجہ سے ان کے فلاحی اداروں کو ہتھیار لیا گیا، انہیں علاقہ بدر ہونا پڑا اور کئی مقدمات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ انہیں سیاسی و سماجی مسائل میں الجھایا گیا، مگر ہر مشکل کا ڈٹ کر سامنا کیا اور بجائے اپنے کاموں کو روک دینے کے انہوں نے اپنے فلاحی و ترقیاتی کاموں کا دائرہ وسیع کر دیا۔ ایک یونین کونسل سے نکالے جانے کے بعد کئی یونین کونسل بلکہ کئی شہروں میں جا کر صحت و صفائی کے منصوبے چلائے اور ملک کو صاف کرنے کو اپنا مشن بنا لیا۔ انہوں نے آلودگی اور غربت کا خاتمہ ایک ہی نسخے سے کرنے کی ٹھان لی۔ سنا ہے دنیا میں کئی شخصیات ہیں جو ترقی اور کامیابی کی آخری منزل عروج تک پہنچے، ان کا تعلق کسی نہ کسی طرح کچرے سے ضرور رہا، جن میں 2 کا ذکر کرتی چلوں۔ ایک امریکہ کے سابقہ صدر براک اوباما، جنہوں نے اپنے علاقے کی صفائی ستھرائی کا نظام قائم کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ اس طرح ایران کے صدر احمدی نژاد بھی اپنے شہر میں بلدیاتی نظام کا حصہ بنے اور شہر کے میئر بن کے کچرے کے خاتمے کی کوشش کرتے رہے۔ بالآخر اپنے ملک کی صدارت سونپ دی گئی۔ انہوں نے ملکی سطح پر ترقیاتی کام کیے اور ملک کا بڑا عہدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، جس سے انہیں ملک کی گندگی ختم کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر ترقیاتی کام کرنے کا بھی موقع ملا۔
میری دعا ہے کہ حمیداللہ صاحب نے جس طرح ایک اہم موضوع کوڑا کرکٹ پر کام شروع کیا اور اس کے خاتمے کے لیے زندگی لگا دی، وہ اس کوشش میں لگے ہیں کہ کوڑے کے خاتمے کے ساتھ ساتھ غربت کا خاتمہ بھی کیا جا سکے، کوڑا کرکٹ کے نظام کو لوگوں کا ذریعہ معاش بنایا جا سکے تاکہ وہ اپنے ملک کی گردشی معیشت سرکل اکانومی میں حصہ ڈال سکے، جس سے شہروں کے اور ملک کی معاشی اور سماجی حالات اصل میں تبدیل کر کے تبدیلی لا سکیں۔ اللہ پاک انہیں اپنے اس مشن میں کامیاب و کامران کرے اور ان کی قلم کو مزید طاقت عطا فرمائے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، اس کتاب کو پڑھ کر آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ میں بھی اس مشن میں ان کی ہم سفر رہی ہوں، اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے ان کا ساتھ دینے کی ٹھان رکھی ہے، وہ اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں گے اور رہتی دنیا تک ان کو اچھے الفاظ میں یاد کر سکیں گے۔ آمین۔ سمیرہ گل۔ اس کتاب کا پیش لفظ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جو میں نے خود یوم مزدور 2019 میں لکھا ہے۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ بچپن کی طرح بڑھاپا بھی کچرے میں گزرے گا۔ میں جہاں پلا بڑھا وہ میونسپلٹی کا ڈمپنگ پوائنٹ تھا، جہاں پر شہر بھر کا کچرا ڈمپ ہوتا تھا۔ 400 گھروں کا ایک خاندان دن بھر اس کچرے میں سے پرانے کپڑے اور جوتے تلاش کرتا رہتا تھا، جس سے نہ صرف انہوں نے اپنے گھر کی چار دیواری پردہ بنا رکھا تھا، بلکہ وہ ان کپڑوں کو دھو کر فروخت بھی کرتے، یعنی کچرا ان کا ذریعہ معاش بھی تھا اور پردہ بھی۔ دوسری بڑی فیملی نے ڈمپنگ پوائنٹ کے ارد گرد بھینسیں پال رکھی تھی، اور وہ بھینسوں کے لیے اس کچرے میں سے چارہ علیحدہ کرتے تھے، لیکن 327 بھینسوں کا گوبر جگہ جگہ بکھرا رہتا تھا۔ ہم اپنا سارا دن اس گوبر اور کچرے کے درمیان گزارتے۔ میری اہلیہ سمیرہ گل کا جنم بھی اس علاقے میں ہوا۔ یہ سارا قصہ نصف صدی پر محیط ہے، لیکن عارف حسن نے مجھے صرف 20 دن میں یہ کہانی لکھنے کا ٹاسک دیا ہے، لہٰذا ان 20 دنوں میں صرف 20 سال کی کہانی لکھ سکا ہوں، جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی نے فرصت دی تو باقی بھی لکھ دیں گے۔ امید ہے کچرے میں جنم آپ کو پسند آئے گی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر شہروں کے مضافات سے کچرا ختم ہو جائے تو حمیداللہ اور سمیرہ گل کیسے پیدا ہوں۔ اس کا پہلا چیپٹر ہے فتح سندھ۔ آج ایک ہفتے کے بعد میں سندھ سے لوٹا۔ ضلع نواب شاہ کے ایک تعلقہ سکرن میں IRRC کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ دراصل ہم نے سندھ کے 141 تعلقہ چیئرمینوں کو ایک خط لکھا تھا۔ اس خط میں ہم نے سال نو 2017 کی مبارکباد ارسال کی اور IRRC ماڈل اسلام آباد کے بارے میں بھی لکھا، جس میں صرف ایک تعلقہ کے چیئرمین نے جواب دیا۔ یہ تعلقہ سکرن کے چیئرمین سائیں محمد منیر شاہ ہیں۔ سکرن ضلع نواب شاہ شہید بے نظیر آباد کا تعلقہ ہے، جو نواب شاہ شہر سے تقریباً 14 کلومیٹر کے فاصلے پر نیشنل ہائی وے کے کنارے آباد ہے۔ انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور سکرن کی وزٹ کی دعوت دی۔ چنانچہ ہم نے شاہ صاحب کی دعوت پر جا کر دیکھا کہ پورے شہر سکرن کا کچرا ہائی وے کے کنارے ڈمپ ہو رہا ہے اور وہاں پر اسے آگ لگا دی جاتی ہے۔ پہلے مرحلے میں سمیرہ گل نے وزٹ کیا اور وہاں کے حالات بتائے۔ دوسرے مرحلے میں میں خود گیا اور بنیادی معلومات اکٹھی کی، کچھ تجاویز دیں، جس پر شاہ صاحب نے فوراً عمل درآمد کا حکم دے دیا۔ ان میں سے ایک تجویز یہ تھی کہ تمام کچرے کا وزن روزانہ کیا جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ کتنا کچرا روزانہ شہر سے باہر جا رہا ہے۔ اس طرح روزانہ کچرے کی مقدار معلوم ہونا شروع ہو گئی، جس پر حقیقی صورتحال کا اندازہ ہونا شروع ہوا۔ پھر شہر کے نواح میں ایک ایسی جگہ چنی گئی جہاں پر کچرے کو پروسیس کیا جا سکے، یعنی نہ صرف کچرا الگ ہو سکتا ہے بلکہ وہاں پر اس سے کھاد بھی بنائی جا سکتی ہے۔ ایسی جگہ جنوبی پنجاب اور اندرون سندھ میں ہر ٹاؤن کمیٹی کے پاس موجود ہیں، جہاں پر وہ شہر بھر کا گندا پانی اکٹھا کرتے ہیں اور پھر کسی دریا یا نالے میں پھینک دیتے ہیں۔ یہاں پر زمین بھی ہوتی ہے، گھر بھی اور سٹاف بھی، جہاں بڑی آسانی سے گندے پانی کی طرح کچرا بھی اکٹھا کر کے ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ چیئرمین صاحب نے ایسی ایک جگہ پر ایک شیڈ، پلیٹ فارم اور چار دیواری بنوا دی اور ہم نے وہاں کام شروع کر دیا۔ سمیرہ نے سینیٹری ورکروں کے لیے 3 دن کی تربیت ٹریننگ کا شیڈول تیار کیا اور اس کا انتظام کیا، جس کے بعد 1000 گھروں سے کچرا اکٹھا کرنے کے لیے صفائی مہم شروع کر دی گئی۔ ہم نے اپنے ماڈل کی ریڑیاں ان 1000 گھروں کے لیے لگا دیں اور کچرا مقرر جگہ پر آنا شروع ہو گیا۔ بعد ازاں ہفتہ صفائی منایا گیا، کونسلروں کو بھی اس میں شامل کیا گیا، اسکول کے بچوں کو ترغیب دلائی گئی، صحافیوں نے لکھنا شروع کیا، غرض موبلائزیشن کے تمام حربے آزمائے گئے اور عملی کام بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہا۔ شاہ صاحب کمال کے آدمی ہیں،
اپنے آستانے کے گدی نشین ہیں اور اپنے شہر کے لیے کچھ کرنے کا عزم صمیم رکھتے ہیں۔ نہ صرف وہ خود بلکہ ان کا ایک بیٹا جو کہ لندن سے پڑھ کے آیا ہے وہ بھی رفاہی امور میں بہت دلچسپی لیتا ہے۔ انہوں نے مجھے درگاہ پر ٹھہرنے کا موقع دیا۔ ان کے مریدین سائیں کے مہمان کی حیثیت سے میری خدمت کرتے رہے اور ہر گھنٹے کے بعد چائے پانی پیش کرتے رہے۔ رات کو شاہ صاحب بھی آ گئے۔ انہوں نے کچھ اپنے بارے میں بتایا اور کچھ میرے بارے میں پوچھا۔ خوشی ہوئی کہ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں اور اب مل کر اس شہر کو سنواریں گے۔ میں نے بھی ان کی بات سے اتفاق کیا۔ ڈاکٹر اختر حمید خان کے شاگردوں نے تنظیموں کا ایک نیٹ ورک بنا رکھا ہے جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ نیٹ ورک CDN کہلاتا ہے۔ اس نیٹ ورک کی میٹنگ سال میں 3 بار ہوتی ہے۔ میں جب گزشتہ بار CDN میں گیا تو وہاں موجود لڑکوں سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، جس پر 2-3 لڑکوں نے بتایا کہ نواب شاہ سے ہیں۔ میں نے ان سے اجلاس کی کارروائی کے بعد ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ چنانچہ جب ملاقات ہوئی تو ان 3 نوجوانوں میں سے ایک اعجاز کیریو سکرن کے قریب رہنے والا تھا، جس کو میں نے کام کے لیے آمادہ کیا۔ وہ راضی ہو گیا۔ میں نے اس کو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سینٹر سکرن کا انچارج بنا دیا۔ اس نے اپنے لیے ایک نائب اسسٹنٹ گلشیر بھی رکھا۔ اس طرح ہماری ٹیم تشکیل پا گئی۔ ہم نے جس وارڈ سے کام شروع کیا اس کے کونسلر کا نام اللہ یار تھا۔ اللہ یار ہے پہلی بار کونسلر منتخب ہوا ہے، جو نہ صرف نوجوان ہے بلکہ کچھ کرنے کا خواہش مند بھی ہے۔ وہ مجھ سے ملا اور اپنے ہاں ٹھہرنے کی دعوت بھی دی۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور اس کی پیشکش فوراً قبول کر لی، کیونکہ اس آفر کی وجہ سے میں عوام کے زیادہ قریب رہ سکتا تھا اور مجھے زیادہ کام کرنے اور سیکھنے کا موقع مل سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے مجھے ٹھہرایا۔ وہ ایک موبائل فون کمپنی کے ٹاور کے ساتھ بنا ہوا کمرہ تھا جس میں بجلی بھی نہیں جاتی تھی اور مجھے رہنے میں بھی آسانی تھی۔ میں نے اعجاز کو بھی اپنے ساتھ ٹھہرنے کی دعوت دی، اگرچہ میں کچھ دن اعجاز کے اتاق پر بھی ٹھہرا۔ بہرحال میں نے شہر کے باقی کونسلروں سے رابطے کیے، جس میں فیض خانزادہ سے بھی کئی بار ملا، جو نہ صرف بہت اچھی چائے صرف 2 منٹ میں پیش کرتا تھا بلکہ بسکٹ کا وغیرہ بھی ہمراہ ہوتے اور منرل واٹر بھی پلاتا تھا، جبکہ اس سے ملاقات کے دوران کبوتروں کا شوق الگ سے پورا ہو جاتا تھا۔ اس طرح ایک ٹیم بھی بن گئی، سینٹر بھی بن گیا اور کونسلروں سے سلام دعا بھی شروع ہو گئی۔ لیکن کچرے کی مقدار کم آ رہی تھی۔ ورکر ایک چکر لگا کر 10-20 گھروں کا کچرا لاتے اور مجھے بتاتے کہ جی ہم 100 گھروں سے کچرا لے آئے ہیں۔ مجھے کچرے کی مقدار کا اندازہ تھا۔ وہ شروع میں گھروں اور ڈمپ کا کچرا مکس کر کے لاتے، جس میں سے بمشکل 100 کلو سبزی یا پھلوں کے چھلکے نکلتے۔ میں نے ٹاؤن کمیٹی کے موجودہ نظام کا جائزہ لیا اور مختلف جگہوں پر پڑے ہوئے کنٹینر کا وزٹ بھی کیا۔ 8 میں سے 4 کنٹینروں میں ایسا کچرا ملا جس کو معمولی صفائی کے بعد کھاد بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ کنٹینر روایتی سستی کی وجہ سے مزدہ ڈرائیور نہیں اٹھاتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ کچرا کنٹینر کے اندر پھینکنے کے بجائے باہر پھینک جاتے تھے۔ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم نے ایک مقامی کونسلر کو موبلائز کیا۔ پہلے تو وہ آمادہ نہیں ہو رہا تھا، پھر اس نے ایک شرط رکھی کہ اگر کچرا روزانہ اٹھایا جائے تو لوگ اس میں پھینکیں گے۔ ہم نے ٹاؤن ملازمین سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم ہر روز کچرا اٹھائیں گے۔ اس طرح باقی جگہ بھی بات ہوئی اور بڑی گاڑیوں کے ذریعے کچرا سینٹر میں منتقل ہونے لگا۔ چنانچہ 3 دن میں 20 سے 30 ٹن کچرا جمع ہو گیا۔ اس کے علاوہ 2 گاڑیاں کرائے پر بھی لے لی گئیں جو گھروں سے کچرا اٹھا کر سینٹر تک لاتی اور سبزی منڈی کا کچرا بھی لے کر آتی رہیں۔ اس کے علاوہ شہر میں گنے کا رس بیچنے والے کافی سارے ٹھیلے تھے، ان کا کچرا بھی الگ سے آنا شروع ہوا۔ اس طرح 5 سے 7 ٹن کی مقدار میں کچرا روزانہ شہر سے ہمارے سینٹر میں منتقل ہونا شروع ہو گیا، جس سے کھاد بننے لگی۔ سینٹر کے کباڑ کو شہر میں فروخت کرنے کے لیے ہم نے ایک نوجوان راشد سے بات کی۔ اس نے نہ صرف ریٹ دیے بلکہ کہا کہ میں خود خریداری بھی کروں گا۔ ریڑھیوں پر آنے والے کچرے میں سے 20 سے 25% کباڑ ہوتا ہے۔ ہم اس کی الگ ڈیری لگا رہے تھے جو ہر ہفتے فروخت کیا جاتا۔ اس سے کبھی 300 اور کبھی 500 روپے آمدن ہو جاتی تھی۔ کباڑ میں کپڑوں اور جوتوں کی مقدار زیادہ تھی جو راشد نہیں خرید رہا تھا، جس کے لیے ہم نے اینٹوں کے بٹے والے سے بات کی جو 60 روپے من لے جاتا رہا۔ لیکن اس تمام نظام میں ورکر کی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ چوری چھپے کباڑ باہر ہی فروخت کر دیتے تھے۔ اس وجہ سے ہم نے گلشیر کو کہا کہ آئندہ وہ سینیٹری ورکر سے کباڑ خود خریدے اور 25% اپنا منافع رکھے۔ اس طرح کباڑ کی مقدار میں بھی اضافہ ہو گیا اور سینیٹری ورکر بھی دلچسپی لینے لگے۔ نیز سینٹر میں معقول انداز میں کام کرنے لگا۔
لیکن کچھ کچرے کی مقدار کم آ رہی تھی اور صفائی اچھی نہیں ہو رہی تھی۔ شاہ صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کام کیسے بہتر ہوگا؟ میں نے کہا اگر 1 لاکھ روپے فی وارڈ ماہانہ دے دیں تو ہم اس کام کو مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ انہوں نے شرط کو منظور کرتے ہوئے 5 وارڈوں کو ٹھیک کرنے کی اجازت دے دی، لیکن 3 ماہ کے بعد اس کنٹریکٹ پر آرڈرڈ آبجیکشن آیا کہ آپ ایک کام کے لیے 2 لوگوں کو ادائیگی نہیں کر سکتے ہیں، جس سے کام بند ہو گیا۔ شاہ صاحب بھی دن کے پکے ہیں، انہوں نے اگلے سال کام کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی جھاڑو اور کوڑے کا کام الگ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہمیں ٹینڈر میں حصہ لینے کو کہا، جو ہم نے کم ریٹ دے کر حاصل کر لیا۔ اس طرح پورے شہر کے کچرے کو ٹھکانے لگانے کی ذمہ داری ہمیں سونپ دی گئی۔ ہم نے JS بینک سے قسطوں پر 8 گاڑیاں خرید کر سکرنٹ شہر کی صفائی پر لگا دی۔ اس طرح تقریباً ہر وارڈ میں 1 گاڑی کو کوڑا اکٹھا کرنے پر لگ گئی اور روزانہ کی بنیاد پر کچرا اکٹھا ہونے لگا۔ اس کچرے کی خاصی مقدار IRRC سکرنٹ میں استعمال ہو رہی ہے اور ماہانہ 500 بیگ کھاد بن رہے ہیں، جو مختلف کسانوں کو فصل میں استعمال کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ اس طرح کر کے میرے ذہن میں محمد بن قاسم بننے کا خواب پورا ہو گیا اور ہم نے سندھ فتح کر لیا، یا سندھ میں داخلے کا دروازہ ڈھونڈ لیا۔ اس کتاب کا دوسرا چیپٹر ہے اساتذہ کو ترغیب۔ ڈاکٹر اختر حمید خان کی سوچ کے 2 مکتبہ فکر اسکول آف تھاٹ بن گئے۔ ایک گروپ مرکزیت کا قائل سینٹرلائزیشن کا ہے، جبکہ دوسرا گروپ مرکز گریز ڈی سینٹرلائز نظریے کا قائل ہے۔ یہ دونوں گروپ اپنی اپنی سوچ کے مطابق کام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور کامیابیاں سمیٹ رہی ہیں۔ ہم بنیادی طور پر مرکز گریز یعنی ڈی سینٹرلائزیشن والے گروپ کے ساتھ ہیں، جن کی سوچ ہے کہ مقامی سطح پر چھوٹے چھوٹے گروپوں میں خود مختاری کے ساتھ کام کیا جائے اور آزادی کے ساتھ کام ہو، جس میں رسمی تعلیم کی قید و بند نہیں ہے، بس ڈاکٹر صاحب کے کام کو سمجھنا اور آگے بڑھانا لازم ہے۔ ہم نے سمجھا، سیکھا اور سکھا رہے ہیں، اگرچہ اس میں مشکلات بہت زیادہ ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات خود اپنے وجود کے خاتمے تک کی بھی بات پہنچ جاتی رہی ہے، بلکہ اکثر اوقات تو مر کر بھی زندہ ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے زندہ رہنے کا گر موت سے سیکھا ہو تو پھر موت مشکل میں پھنس جاتی ہے۔ ہمارے اس گروپ کے سربراہ عارف حسن ہیں، اگرچہ ہم پروین رحمان اور انور راشد کی بھی فکری اولاد میں سے ہیں، لیکن جب انہوں نے ہمیں ناخلاف قرار دے کر آگ کر دیا اور قابل گردن زدنی گردانا، تب یہ عارف حسن ہی تھے جو ہمارے لیے عیدی بنے اور انہوں نے ہمارے لیے جھولا آگے بڑھا دیا کہ مارو نہیں، اس میں ڈال دو۔ اس طرح ہم عارف حسن کے گہوارے میں پل کر جوان ہو گئے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے والدین نے ہمیں زندہ رہنے کے لیے اتنی سپورٹ نہیں کی جتنی عارف حسن نے کی۔ وہ مسلسل 15 سال تک ہماری مالی اور فکری معاونت کرتے رہے اور آج بھی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید آج ہم بھی نہ ہوتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے پیسے نہیں بچے۔ ہم نے ان سے استدعا کی تو انہوں نے ہمیں 50,000 کی مالی معاونت کی۔ اکثر اوقات ہمارے پاس کراچی آنے جانے کے لیے کرایہ نہیں ہوتا تھا، تو ہم عارف صاحب کے پاس جاتے، وہ اسرار کو کہتے، اسرار اندر $500 پڑے ہیں، ان کو دے دو، اور وہ ہمیں کہتے کہ اس کا حساب کتاب رکھنا۔ بہرحال قصہ مختصر، عارف حسن کی رہنمائی اور مالی معاونت میں 20 سال کا طویل سفر ہم نے کامیابی سے طے کیا۔ 2010 کے لگ بھگ عارف حسن نے ایک ایک کر کے اکثر اداروں سے استعفیٰ دینا شروع کیا تو ہمارے ادارے کی چیئرمین شپ سے بھی مستعفی ہو گئے۔ البتہ ہماری درخواست پر بورڈ ممبری برقرار رکھی۔ ہمارے نئے چیئرمین ایک اور مہربان فیاض باقر بنے۔ 2009 اور 10 میں نہ صرف عارف حسن نے ہمارے سر سے ہاتھ اٹھا لیا، بلکہ ہمارے ڈونر نے بھی ہماری 15 سالہ رفاقت ختم کر دی، اور ہمارے لیے ایک بار پھر ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ہم شاید مزید ڈیولپمنٹ کے کام نہ کر سکیں اور تلاش معاش شروع کر دیں۔ اس کی تفصیل آگے چل کر فکر معاش میں بیان کروں گا۔ بہرحال 5 سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد اساتذہ کی تعلیم اور اپنی دانش کے بل پر ایک ایسا ماڈل تیار کر لیا جو ہم نے عارف حسن کو 2016 میں دکھایا۔ جب انہوں نے یہ ماڈل IRRC دیکھا تو بولے کہ میں آپ لوگوں کو انگلی سے لگا کر چلاتا
رہتا تو شاید آپ لوگ یہ ماڈل نہ بنا پاتے۔ عارف حسن نے نہ صرف خود یہ ماڈل پسند کیا بلکہ انہوں نے مزید لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دی۔ ہم نے سندھ کے اندر اپنے کام کے وزٹ کا وعدہ بھی ان سے لے رکھا ہے، وہ ہمارا کام دیکھنے اندرون سندھ بھی ضرور آئیں گے اور یقیناً رہنمائی بھی فرمائیں گے۔ کچرے کو ٹھکانے لگانے کی ترغیب ہمیں فیاض باقر صاحب نے 1997 میں دی تھی، جب وہ راولپنڈی میں سویپ پروجیکٹ شروع کر رہے تھے۔ وہ خود پہلے سے 3-4 پائلٹ پروجیکٹ کر چکے تھے، جن میں سے ہم نے بھی 200-300 گھروں کا ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا تھا، جس میں ہم گھر سے کچرا اکٹھا کر کے لاتے اور الگ الگ کر کے فروخت کرتے تھے۔ یہ 1 سال کا پائلٹ کر کے ہم کچھ اور کاموں میں لگ گئے، لیکن 2008 میں جب سپلائی لائن ٹوٹی تو ہم یہ نسخہ دوبارہ نکالا اور ایک جگہ آزمایا جو کامیاب رہا۔ UN والے جب IRRC ہمارے حوالے کر رہے تھے تو اس تقریب میں فیاض باقر بھی موجود تھے۔ وہ بہت خوش تھے کہ ہم لوگوں نے ایک کامیاب ماڈل کی بنیاد رکھ دی تھی۔ فیاض باقر اگرچہ ان دنوں ملک سے باہر ہیں، لیکن وہ مسلسل ہمارے ساتھ شفقت فرماتے ہیں اور ہماری رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ جب 1996 میں پہلی مرتبہ ہم نے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ OPP کا وزٹ کیا تو حفیظ آرائی مرحوم نے ہمیں سلائیڈ پروجیکٹر پر بریفنگ دی اور جاوید نے ہمیں سینیٹیشن اور سیور لائن کی عملی تربیت دی۔ بعد ازاں وہ ہمارے پاس راولپنڈی آئے اور ہمیں پہلی سیور لائن بھی ڈال کر دی۔ حال ہی میں نے اندرون سندھ سکرنڈ میں کام شروع کیا تو جاوید بھائی کو بھی بریفنگ دی۔ گزشتہ سال CDN کی میٹنگ کے دوران انہوں نے IRRC اسلام آباد کا وزٹ بھی کیا تھا۔ انہوں نے سلیم علیم الدین کے ہمراہ سکرنڈ ہریالی سینٹر کا وزٹ کیا تو بہت خوشی ہوئی اور مقامی لوگوں کو اسلام آباد ماڈل دیکھنے کی ترغیب دی۔ اس کے بعد ہم نے جب OPP کا وزٹ کیا تو سلیم بھائی سے استدعا کی کہ وہ ہماری رہنمائی جاری رکھیں تاکہ ہم سالڈ ویسٹ کے اس ماڈل کو سندھ میں مزید آگے بڑھا سکیں اور لوگوں کو کچرے کے مضر اثرات سے نجات دلوا سکیں۔ انہوں نے ہمیں اپنے ممکنہ تعاون کی دوبارہ یقین دہانی کروائی۔ اس کے علاوہ ہم نے OPP میں انور راشد سے بھی ملاقات کی اور انہیں بھی ہریالی سینٹر سکرنڈ وزٹ کرنے کی دعوت دی۔ اس کے بعد ہم اختر خان سے ملے اور انہوں نے بتایا کہ سینیٹری ورکر ہمارے معاشرے کا پسماندہ ترین طبقہ ہیں۔ ان کی معاشی و معاشرتی پسماندگی علاوہ ان کی رہائشی سہولیات کی صورتحال بھی ناگفتہ بے ہے۔ اس لیے ہماری یہ خواہش ہے کہ تسنیم صدیقی صاحب کے آئیڈیاز خدا کی بستی کی طرز پر سکرنڈ میں بھی سینیٹری ورکروں کے لیے گھر بنائے جائیں۔ اس سلسلے میں تسنیم صاحب سے جب گزشتہ دنوں اسلام آباد تشریف لائے تو ان سے بھی بات ہوئی تھی۔ اگر آپ سکرنڈ کا وزٹ کریں اس سلسلے میں ہمیں تجاویز دیں کہ اس عمل کو قابل عمل کیسے بنایا جا سکتا ہے تو ہماری کاوش مزید برآور ہو سکے گی۔ ہمارے ایک اور مدبر استاد ایڈون سیمسن ہیں، ان سے ہمیں 1993 میں نظرین اظہر نے ملوایا تھا۔ وہ ان دنوں فیڈرل گورنمنٹ اسکولوں کے ٹیچر کو ٹریننگ دے رہے تھے۔ ان دنوں میرا بھی ایک کمیونٹی اسکول تھا جس میں کچرا چننے والے بچوں کو پڑھاتا تھا۔ انہوں نے ہمارے ٹیچر کو بھی تربیت فراہم کی۔ بعد ازاں فیاض باقر نے ان کا اور محبوب صدا کا نام ہمارے ادارے کے بورڈ ممبر کے لیے تجویز کیا اور وہ ہمارے بورڈ ممبر بن گئے۔ ہم نے ایک بورڈ میٹنگ IRRC میں رکھی اور ان کو بریفنگ بھی دی۔ وہ بھی حیران رہ گئے اور بولے کہ تم لوگ اتنا بڑا کام کر رہے ہو۔ انہوں نے ٹیئر فنڈ کے اشرف صاحب کو موبلائز کیا۔ اشرف صاحب نے پورے سندھ اور یورپ برطانیہ تک بات پہنچا دی۔ اس طرح ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے نئے لوگوں نے اسے پیشہ ورانہ شکل دے دی۔ ہم نے اسلام آباد میں کامیاب ماڈل چلایا جہاں 2200 گھروں سے 5-7 ٹن کا روزانہ کچرا نہ صرف اکٹھا کرتے ہیں بلکہ اسے پروسیس بھی کرتے ہیں، لیکن اب اس کو سرکاری مدد یا مرکزیت والے نیٹ ورک کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں مرکزیت، تقسیم کار اور سرکار یہ 3 ادارے ہیں، یعنی NRSP، OPP اور لوکل گورنمنٹ، لیکن دونوں غیر سرکاری اداروں کی بیوروکریسی بھی ایسی ہے جیسے سرکاری اداروں کی ہے۔ وہ ہمارے جیسے ماڈل کو خاطر میں ہی نہیں لاتے۔ سمیرا گزشتہ دنوں ایکومن نیٹ ورک کے اجتماع میں نیروبی گئی تھی۔ وہاں پر NRSP کے چیئرمین شعیب سلطان خان سے ملاقات ہوئی، جن کو سمیرا نے آمادہ کیا کہ وہ ہمارا ماڈل دیکھیں۔ شعیب صاحب نے کہا کہ ماڈل NRSP کے بورڈ میں پیش کرو، جو پیش کیا گیا اور بورڈ نے پسند بھی کیا۔ مسلسل اصرار پر شعیب صاحب نے ماڈل وزٹ کیا
بلکہ ڈاکٹر اختر حمید خان کی بیٹی ڈاکٹر عائشہ کو بھی ساتھ لائے اور انہوں نے اس کام کو ڈاکٹر صاحب کے کام کا حقیقی روح قرار دیا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ میں NRSP کے نیٹ ورک میں دوستوں سے بات کروں گا۔ اس طرح لوکل گورنمنٹ کے DG نے بھی اس پروگرام کو پنجاب میں 4 جگہ ریپلیکیٹ کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اس مختصر مدت میں ہم اپنے اساتذہ کو اپنے کام کی طرف راغب کر پائے ہیں، اس کا اندازہ آپ مندرجہ بالا رویداد سے کر سکتے ہیں۔ ہمارا اگلا چیپٹر ہے خیابان کشمیر۔ جرنیلی سڑک کے کنارے خیابان کشمیر G15 اسلام آباد کی ایک آبادی ہے جس میں ہم نے کچرا ٹھکانے لگانے کا انتظام و انصرام کر رکھا ہے۔ اس آبادی کی بنیاد 80 کی دہائی میں رکھی گئی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب یہاں اچھے خاصے گھر بن چکے ہیں۔ 2000 کے بعد اس آبادی میں بہت زیادہ ترقی ہوئی، پراپرٹی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا۔ اس علاقے کی تعمیر و ترقی ایک کوآپریٹو سوسائٹی کے زیر انتظام ہو رہی ہے۔ ہر 3 سال بعد اس سوسائٹی کے باقاعدہ الیکشن ہوتے ہیں جس سے نئی انتظامیہ وجود میں آ جاتی ہے۔ اس سوسائٹی کی بنیاد تو شاید عام طبقے کے لیے رکھی گئی تھی، لیکن اب اس میں متمول طبقہ آباد ہے کیونکہ اب پلاٹوں کی قیمت کروڑوں میں ہے۔ موٹر وے GT روڈ اور راولپنڈی کے قریب ہونے کی وجہ سے بھی اس کی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے۔ اس میں کل 4600 پلاٹ ہیں لیکن آباد گھر 2200 کے قریب ہیں۔ یہ گھر 7 سے 10 مرلے اور 1 کنال کے ہیں۔ ہم روزانہ 3 سزوکیوں اور 6 ورکروں کی مدد سے گھر گھر سے کچرا وصول کرتے ہیں اور IRRC پہنچاتے ہیں، جہاں 3 ورکر اس کو الگ الگ کرتے ہیں اور اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پھلوں اور سبزیوں کے چھلکے جو 60% ہوتے ہیں، کباڑ جو 25% ہوتا ہے اور ریجیکٹ ویسٹ جو کہ 15% ہوتا ہے۔ سبز کوڑے سے ہم کھاد بنا لیتے ہیں جس کے لیے 12 باکس بنائے گئے ہیں۔ ایک باکس ہفتے میں بھر جاتا ہے، یعنی 15 ٹن کوڑا ایک باکس میں آتا ہے اور 45 دن تک ہم اسے الٹ پلٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور باکس میں ڈال دیتے ہیں جہاں 15 دن رہتا ہے۔ اس طرح 60 دن بعد نکال کر چھان لیتے ہیں اور تھیلیوں اور بوریوں لفافوں میں پیک کر کے نرسری والوں یا کسانوں کے آگے 15 سے 20 روپے فی کلو میں فروخت کر دیتے ہیں۔ سبز کچرے کے اندر تقریباً 90% پانی ہوتا ہے جو لیچڈ کہلاتا ہے۔ اس کو ہم نالیوں کے ذریعے ایک باکس کی مدد سے اکٹھا کرتے ہیں اور بوقت ضرورت دوبارہ اس پر سپرے کرتے ہیں یا بایو گیس پلانٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ ویسے اس کو براہ راست ڈائلوٹ کر کے کھاد کے طور پر کھیتوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح 100 کلو سبز کچرے سے 10 کلو کھاد بنتی ہے، جس کا ٹیسٹ ہم نے نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر NARC سے کرایا ہے۔ اس ٹیسٹ کے نتائج بہت بہتر ہیں۔ اس سے ہمیں بہترین قدرتی کھاد بھی مل رہی ہے اور 60% کوڑا بھی ٹھکانے لگ جاتا ہے۔ اس پلانٹ میں روزانہ 3 ٹن سبز کوڑے کو پروسیس کرنے کی گنجائش ہے۔ ہم روزانہ اس کا ٹیمپریچر بھی لیتے ہیں۔ عموماً باہر جو ٹیمپریچر ہوتا ہے شروع کے دنوں میں باکس کے اندر کا درجہ حرارت اس سے ڈبل ہوتا ہے، جو آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے اور 45 دن بعد کھاد تیار ہو جاتی ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے مضافات میں ہوٹلوں میں گوشت کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے اسلام آباد کے نواح میں بیڑیں پال رکھی ہیں۔ یہ بیڑیں پالنے والے ویسٹ سے سبز چارہ نکال کر لے جاتے ہیں۔ ان سے ہم نے بات کی ہوئی ہے، وہ 1000 روپے فی ٹن ہم سے سبز کچرا لے کر جاتے ہیں۔ سبز کچرے کو خشک کر کے بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے یا پھر کریش کر کے بھی جانوروں کی خوراک بنائی جا سکتی ہے۔ ہمارے پاس دوسرا قیمتی کچرا کباڑ ہے جو کل کچرے کا 25% ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے ایک کباڑی کو ٹھیکہ دے رکھا ہے جو روزانہ کچرے کو الگ سیگریگیٹڈ کر کے 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے اور سبز کوڑا، آرگینک ویسٹ، ری سائیکلیبل کباڑ اور ناکارہ کچرا، ریجیکٹ ویسٹ۔ یہ کباڑ والا خود لے جاتا ہے اور سبز کوڑا ہمارے باکس میں ڈال دیتا ہے اور ناکارہ کچرے کو ڈمپنگ سائٹ پر بھجوا دیتا ہے اور ہمیں 40 تا 50 ہزار روپے ماہانہ معاوضہ بھی دیتا ہے اور اتنی ہی رقم الگ کر کے کرنے والے ورکروں کو بطور معاوضہ بھی دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے گھر بھی تقریباً اتنی ہی رقم لے جاتا ہوگا۔ تیسرے اور آخری قسم کا ویسٹ ناکارہ کچرا ہے جس میں پیمپر، سینیٹری پیڈ، دودھ کے ڈبے، گندے شاپر، مٹی، پتھر وغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ تقریباً 15% ہوتا ہے۔ اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے ہم سزوکی میں بھر کر CDA کی ڈمپنگ سائٹ پر پھینک دیتے ہیں۔
اگرچہ اس کو جلانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے زیادہ مقدار کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اس پر تحقیق کر رہے ہیں کہ اس کا بھی کوئی حل نکال سکیں، اور شاید ان قریب ہی کوئی حل نکل آئے گا۔ جس شاپر سے اینٹ بنائی جا سکتی ہے جیسے شاپر سے اینٹ بنائی جا سکتی ہے، اسی طرح پیمپر کو دھو کر روئی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ابھی ان سب پر خرچ بہت زیادہ ہے اور آمدن بہت کم ہے، لہٰذا اس کو زمین کی بھرائی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جو CDA کر رہی ہے۔ ہم اس پلانٹ پر مزید چھوٹے چھوٹے تجربات بھی کر رہے ہیں، جیسے ہم نے دیسی مرغیاں پال رکھی ہیں اور گھروں سے آنے والی بچی کچی بریانی پر پل رہی ہیں، اور ان کا ویسٹ ہم کھاد میں استعمال کر رہے ہیں، جس سے کھاد زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ اور جو کام ہم 60 دن میں کرتے ہیں وہ مرغیاں 8 گھنٹے میں کر کے ہمیں دے دیتی ہیں۔ یعنی ہم 60 دن میں کھاد بناتے ہیں، جبکہ مرغیاں 8 گھنٹے میں کچن ویسٹ کو کھاد میں تبدیل کر دیتی ہیں، جبکہ گوشت اور انڈوں کی سپلائی بھی جاری رہتی ہے۔ یعنی یہ ویسٹ کو گوشت میں تبدیل کرنے والا پہلا پلانٹ ہے۔ اس کے علاوہ دودھ اور جوس کے ڈبے میں پودے اگا کر فروخت بھی کیے جا سکتے ہیں، اور اپنے پلانٹ کے گرد بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ پلانٹ کی چھت سے جمع ہونے والے بارش پانی کو بھی محفوظ کیا جاتا ہے، جو پلانٹ کی صفائی، پودوں کے کیاریوں اور باتھ روم میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور ارد گرد سبزیاں بھی اگائی گئی ہیں، جو قدرتی کھاد پر پلنے والی بہترین سبزی ہے۔ اس پلانٹ پر کام کرنے والے تمام ورکر خوش ہو کر یہ سبزیاں پکاتے اور کھاتے ہیں۔ ای گارڈ اپنے ورکروں کو معقول تنخواہ کے ساتھ ساتھ سوشل سیکیورٹی سے میڈیکل کی سہولت بھی مہیا کرتا ہے۔ ہمارے کارکن چھت کے نیچے کام کرتے ہیں، اور ان کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی اور واش روم سہولت کے علاوہ محفوظ وردی، ماسک، دستانے وغیرہ بھی مہیا کیے جاتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ضرورت کی اکثر چیزیں ان کو کچرے سے مل جاتی ہیں، جن سے ان کے گھر بھر گئے ہیں۔ میرا موبائل فون جو کہ میں نے 3 سال پہلے 25,000 روپے کا خریدا تھا، اب اس طرح کے فون کچرے میں آ جاتے ہیں۔ میرا بچہ وصال میرا مذاق اڑاتا ہے، پاپا اب فون تبدیل کر لو، یہ اب کچرے میں آ رہے ہیں۔ ورکر جلانے کے لیے لکڑی بھی یہاں سے لے کر جاتے ہیں، کچھ اپنے گائے بکری کے لیے چارہ بھی مفت لے جاتے ہیں۔ مزے ہی مزے ہیں، جوتے، کپڑے اور بہت کچھ ان کو اس کچرے سے ملتا ہے۔ حمید گل استاد کا تو منہ بھی چلتا رہتا ہے۔ ورکر اس سے مذاق کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے گرین ویسٹ کم ہوتا ہے۔ ہمارے اس پلانٹ پر مہمان تسلسل آتے رہتے ہیں، نہ صرف ملکی بلکہ بیرون ملک سے بھی لوگ دیکھنے کے لیے آتے رہتے ہیں، جن کے لیے ہم نے الگ سے ایک کمرہ تعمیر کروایا ہے، جہاں ان کو بریفنگ دی جاتی ہے، اور چائے پانی کھانا وغیرہ بھی چلتا رہتا ہے۔ لوگ اس کام کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ اس طرح یہ ایک ٹریننگ سینٹر بھی بن گیا اور کاروباری مرکز بھی، جو نہ صرف کارخانوں کھیتوں کو آباد کرتا ہے، بلکہ لوگوں کے ذہنوں میں تبدیلی لا رہا ہے کہ کچرا کچرا نہیں ہے، یہ وسائل ہیں، ٹریش از کیش، جو قیمتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر پڑھے لکھے نوجوان بھی اس کام میں دلچسپی لے رہے ہیں، اور اب آہستہ آہستہ ایک وائٹ کالر جاب بن گیا ہے، جو نہ صرف خدمت کا موقع فراہم کرتا ہے بلکہ لوگوں کو مالا مال بھی کر رہا ہے، کیونکہ ہر گھر سے روزانہ 3 سے 4 روپے کا کچرا نکلتا ہے، جو پہلے شاید ضائع ہوتا رہا ہے، لیکن اب اس سینٹر کی مدد سے کام میں لایا جا رہا ہے۔ 2-3 دن پہلے ہم نے اس ایریا G15 میں سروس شروع کی تھی۔ 2-3 سال پہلے ہم نے اس ایریا G15 میں سروس شروع کی تھی۔ اس وقت ہم کچرا ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں، کام کی چیزیں نکال کر بیچ دیتے ہیں، اور باقی سوسائٹی کے اندر ہی کسی ناموار جگہ پر فلنگ کے لیے پھینک دیتے تھے۔ کچھ عرصے بعد سوسائٹی والے اس پر ٹریکٹر چلا کر اس کو ہموار کر دیتے۔ ہمارے رابطے UN سے موجود تھے، اور وہ ہمارے سابقہ کام سے واقف بھی تھے۔ وہ کہیں پر اس طرح کا سینٹر بنانا چاہ رہے تھے۔ ہم نے سوسائٹی سے بات کی، انہوں نے شروع میں جگہ دینے سے انکار کر دیا، لیکن بنگال وزٹ کرنے کے بعد انہوں نے پلاٹ دے دیا، جو 1.5 کنال رقبے کا ہے اور STP کے قریب ہے۔ یا UN سینٹر کی تعمیر کے لیے فنڈ کیا، UN نے سینٹر کی تعمیر کے لیے فنڈ کیا، اس طرح یہ سینٹر بن گیا۔ سینٹر کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا، جس کے لیے مریم اورنگزیب نے آنا تھا، جو کہ MOCC کی چیئرپرسن تھی، لیکن شاید انہوں نے اس کو اپنے شایان شان نہیں سمجھا، اور مرکزی تقریب جو کہ اسلام آباد میں منعقد ہوئی تھی وہاں سے واپس چلے گی۔ بہرحال UN کے نمائندے موجود تھے، اور بڑی خوشی سے 17 سپٹمبر 2015 کو سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا۔
MOCC کی نمائندگی عرفان طارق صاحب نے کی، جو آج کل DG ہیں۔ افتتاح کے بعد UN نے باقاعدہ ایک معاہدے کے ذریعے یہ سینٹر ہمارے حوالے کیا اور امید ظاہر کی کہ ہم اس کو کامیابی سے چلائیں گے، اگرچہ ان کو کچھ خدشات بھی تھے کہ شاید یہ چل نہیں پائے گا، اور شروع میں ہمیں بہت زیادہ تنگ کیا کیونکہ ان کا پہلا تجربہ تھا، لیکن ہمارا تو جنم ہی کچرے میں ہوا تھا۔ ہم ان کی جلی کٹی باتیں سنتے رہے اور اپنے کام میں لگے رہے۔ ایک دفعہ جب UN والے وزٹ پر آئے تو ہم کمپوسٹ باکس میں سبزی ڈال رہے تھے جو مرکز میں موجود سبزی فروش نے ہمیں ویسٹ میں دی تھی۔ وہ سمجھے کہ شاید ہم یہ سبزی خرید کر لائے ہیں، جس پر ہمیں سخت سنائی۔ اس طرح بعد میں ایک اور صاحب کو انہوں نے کنسلٹنٹ مقرر کیا جو اپنی نوکری برقرار رکھنے کے لیے ہر وقت ہم پر تنقید کرتے رہتے تھے۔ بہرحال ہم نے شب و روز کی محنت سے سینٹر کو پہلے سال کامیابی سے چلایا، اس کی رپورٹ بنائی اور کافی لوگوں جن تک ہماری رسائی تھی رپورٹ کی ہارڈ اور سافٹ کاپی پہنچائی، جس سے نہ صرف UN بلکہ عام لوگوں کا ہم پر اعتماد بحال ہو گیا کہ ہم اس کو چلانا جانتے ہیں اور یہ پلانٹ اپنی مدد آپ کے تحت چلایا جا سکتا ہے۔ اب ہم پر ایک اور طرح کی تنقید شروع ہو گئی کہ یہ سوسائٹی سے ملنے والی فیس سے چلا رہے ہیں، یہ امیر علاقہ ہے اس لیے قابل عمل ہے، یہ اسلام آباد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح ہمارا یہ کام فتح سندھ کا محرک بھی بنا، جس پر ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ یہ نہ صرف غریب آبادی میں چل رہا ہے بلکہ بغیر فیس کے چل رہا ہے، اگرچہ اس کی بنیاد ایک غریب کمیونٹی میں رکھی گئی ہے، تاہم یہ کامیابی سے چل رہا ہے۔ ایک اور وسوسہ اور رکاوٹ یہ رہی کہ یہ ماڈل تو UN کا ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس کو بغیر اجازت دوسری جگہ چلانے والے؟ تو ہم نے سندھ میں اس پابندی کو بھی ختم کر دیا اور بغیر باکس بنائے پائل میں ویسٹ کو پروسیس کیا، جو نہ صرف کم خرچ بلکہ زیادہ آسان اور مؤثر ہو گیا۔ البتہ جگہ کچھ زیادہ درکار ہو رہی ہے۔ کشمیر کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی والے اب اس پر بڑا فخر کرتے ہیں اور اپنے وزٹر کو ہمارے پاس لاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے۔ اگرچہ اس طرح کی سوسائٹیز راولپنڈی اسلام آباد میں 40 کے قریب ہیں، لیکن یہ سہولت صرف جموں اینڈ کشمیر کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے پاس ہے، جو اپنا کچرا خود ریسائیکل کر رہی ہے۔ اب اس سوسائٹی کو زیرو ویسٹ سوسائٹی کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنا STP بھی بنا لیا، جس سے یہ علاقہ مزید ماحول دوست بن گیا ہے۔ اس سینٹر کے لیے ہمارا ان کے ساتھ 10 سال کا معاہدہ ہے جو قابل تجدید ہے۔ زندگی نے وفا کی تو جنم جنم کا ساتھ رہے گا۔ اس کارواں کو آگے بڑھائیں گے، ایسا نہ ہو کہ اسلام آباد کراچی کی طرح کچراچی کہلانے لگے۔ تو 1 سال کی کامیابی کے بعد جرمن ایمبیسی کے نمائندہ نے یہ پلانٹ وزٹ کیا۔ ہم نے ان کو پرپوزل دی کہ اس آئیڈیا کو دیگر شہروں تک پہنچانے کے لیے ہم وہاں کے لوگوں کو تربیت فراہم کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں فنڈ کر دیا، جس سے ہم نے 18 اضلاع کو یہ تربیت فراہم کی اور ان شہروں کو لوگوں کو یہ پلانٹ بھی دکھایا۔ اس طرح ایگریکلچر یونیورسٹی کے VC رائے نیاز نے وزٹ کیا اور ہماری اس کاوش کو پسند کیا اور ہمارے ساتھ MOU پر دستخط کیے۔ ہم نے اس ماڈل کی شوکیسنگ یونیورسٹی کیمپس میں کی۔ اب کامسیٹ یونیورسٹی اور نسٹ کے پروفیسر بھی اس میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ حبیب اور NED یونیورسٹی کراچی کے پروگرام میں بھی اس ماڈل کو پیش کرنے کا موقع ملا۔ بیلجیم میں بھی یہ ماڈل پیش ہوا۔ اگلا چیپٹر ہے بنگال کا سفر۔ IRRC بنانے کے خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے ہمیں بنگال کی گلیوں کی خاک بھی چھاننا پڑی، جہاں 2 ساتھیوں نے مل کر بنگال ڈھاکہ میں IRRC کا ماڈل تیار کیا اور یونیسکیپ نے اس ماڈل کو اپنایا اور ساؤتھ ایشیا میں پھیلا دیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں 2 مرتبہ بنگال کا سفر کرنا پڑا، ایک مرتبہ اورینٹیشن لینے کے لیے اور دوسری مرتبہ آپریٹنگ ٹریننگ لینے کے لیے۔ بنگال میں URC کے ماڈل چھوٹے پیمانے پر بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن انہیں ہمیں 100 ٹن والا ماڈل بھی دکھایا۔ 100 ٹن والے سینٹر میں تمام کچرا منڈی سے آتا ہے، تاجر تنظیموں کی مدد سے تمام کچرا ٹرکوں میں لوڈ ہوتا ہے، پھر 800 ٹکا فی ٹن کے حساب سے پلانٹ تک پہنچایا جاتا ہے، جہاں وزن کر کے کچرا باکس میں ڈال دیتے ہیں اور ایک خاص مدت تک ٹریکٹر کی مدد سے ورکر اسے الٹ پلٹ کرتے ہیں اور 45 دن بعد پیس کر پیک کر دیا جاتا ہے اور بازار میں فروخت کے لیے الگ ایک پارٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ ویسٹ کنسرن ڈھاکہ ویسٹ کے دیگر پہلوؤں پر بھی تحقیق اور تجربات کر رہے ہیں، جس میں پلاسٹک کا استعمال، بیٹری کا ویسٹ، میڈیکل ویسٹ کا حل وغیرہ ہے۔ ویسٹ کنسرن ڈھاکہ میں کام کرنے والے دونوں ساتھی خاصی متحرک اور ماہر ہیں
اور عرصے سے اس فیلڈ میں ہیں۔ ان کے بارے میں ڈھاکہ کے ایک پروفیسر نے کہا کہ یہ علم کے 2 مینار ہیں، ٹوین ٹاور نا، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی لیبارٹری بھی بنا رکھی ہے، ریسرچ ورک بھی کرتے ہیں، مطبوعات بھی ہیں، مختلف ٹی وی چینل پر ٹاک شو کچرے کے محاصل پر بحث مباحثہ بھی کرتے ہیں کہ کچرا نہیں ہے بلکہ ایک ریسورس ہے۔ اور یہاں ہم نے ان سے سیکھا ہے۔ میں نے ان کا نام بہت پہلے سنا ہوا تھا اور 1-2 دفعہ رابطے میں بھی کرنے کی کوشش کی تھی، البتہ ان کا کام میں نے خدا کی بستی کراچی میں دیکھا، جہاں تسنیم صدیقی صاحب کی معاونت سے 10 سال پہلے انہوں نے ایک پلانٹ لگایا تھا جو بعد ازاں چل نہیں پایا۔ مجھے اس پلانٹ کے نہ چلنے کی 2 وجوہات سمجھ میں آئیں۔ ایک تو خدا کی بستی کے لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے، دوسرا عوام سیاسی تنازعات کا شکار ہے۔ ایک وجہ یہ بھی رہی کہ یہاں سبز کچرا نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ دال چاول یا مچھلی کھاتے ہیں۔ بہرحال وجہ جو بھی رہی ہے، وہاں پر یہ پلانٹ ایک دن بھی نہیں چلا، اگرچہ گلیاں کچرے سے بھری ہوئی ہیں۔ پہلی دفعہ جب ہم بنگال گئے تو جموں و کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری لطیف قریشی اور ایگزیکٹو سیکرٹری ظہیر خان صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے۔ یہ دونوں صاحبان اطمینان حاصل کرنے گئے تھے کہ اگر ہم یہ پلانٹ اپنی سوسائٹی میں لگا لیں گے تو اس سے مسائل تو نہیں پیدا ہوں گے۔ ہم نے 2-3 دن اس پر بھرپور بحث کی اور ایک پورا دن ڈھاکہ میں پلانٹ پر گزارا، وہاں دن کا کھانا کھایا اور اس کے فوائد اور مضمرات کو سمجھا، اس میں ہونے والے کام کو دیکھا۔ سب نے سوال جواب کیے جس کا تسلی بخش جواب ملا۔ اس طرح پہلے وزٹ میں IRRC کے عملی وجود کے بارے میں سنجیدگی سے غور و خوض کیا گیا اور ہم اسلام آباد میں IRRC بنانے کا ارادہ کر کے واپس آئے۔ پاکستان واپس آ کر سوسائٹی والوں نے تسلسل سے میٹنگ کی اور گارڈ کو IRRC کی موجودہ جگہ دینے کی منظوری دی گئی جو STP کے قریب ہے، اور یہ تقریباً 1.5 کنال جگہ موجود ہے۔ اس کے بعد اس جگہ کا سائز اور طرفین کی شرائط تفصیلات UN کو ارسال کی گئی، جنہوں نے اس پر کام شروع کیا۔ مٹی کو ٹیسٹ کیا گیا، ہوا کے رخ کا اندازہ ہوا، آنے والے سیلاب اور زلزلے کی مقدار کو جانچا گیا، گوگل پر مارکنگ ہوئی۔ غرض وہ تمام ابتدائی اقدامات جو کسی بڑی بلڈنگ کو بنانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں لیے گئے تاکہ مستقبل میں کسی خدشے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کا نہ صرف نقشہ تیار کیا گیا بلکہ BOQ بھی بنایا گیا تاکہ تخمینے کا اندازہ بھی رہے۔ اس پر ٹوٹل 95 لاکھ روپے خرچ آیا، جس میں ایک دفتر، ایک سٹور، ایک چوکیدار کا کمرہ، 2 الگ الگ باتھ روم، ایک واش روم بنایا گیا، جبکہ کچرا ڈالنے کے لیے 12 باکس اور 3 میچورنگ باکس بنائے گئے۔ ان تمام کو دھوپ اور بارش سے بچانے کے لیے اوپر لوہے کی چھت بھی ڈالی گئی۔ اس طرح بارش کے پانی اور لیچٹ کے لیے الگ الگ ٹینک بنائے گئے۔ بایو گیس کے لیے پلانٹ بھی تیار کیا گیا۔ غرض تمام تجربات جو مختلف ممالک میں IRRC چلاتے ہوئے حاصل کیے گئے، ان سب کو اسلام آباد میں استعمال کیا گیا۔ اس تمام عمل کو نہ صرف UN بلکہ ڈاکٹر اختر حمید خان میموریل ٹرسٹ کے لوگ بھی دیکھتے رہے اور اپنے ریمارکس دیتے رہے۔ اگرچہ بنگال سے براہ راست کوئی دیکھنے نہیں آیا، لیکن ان کا نیپالی نمائندہ بھوشان اس کو دیکھتا رہا۔ پھر لورینزو اور جوا بھی آتے رہے اور اس کے معیار کو جانچتے رہے۔ اس طرح کئی ماہرین کی نگرانی میں G15-4 اسلام آباد میں IRRC وجود میں آیا۔ پلان میں بھی تھا کہ گھروں سے کچرا الگ الگ ہو کر آئے گا اور اس کے لیے کافی کوشش بھی کی گئی، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا۔ ہم نے شروع میں 2 رنگ کی تھیلیاں بھی لوگوں کو دی اور مختلف یونیورسٹیز کی مدد سے گھر گھر جا کر لوگوں کو سمجھایا بھی، لیکن ناکام رہی۔ اب ہم نے 2 رنگ کی ٹوکریاں بھی دی ہیں اور بعض ڈبے بھی لگائے ہیں، لیکن وہ بھی ابھی تک زیادہ کامیاب نہیں ہوئے۔ IRRC کو چلانے کے لیے مکمل عمل کو سیکھنے کے لیے ہم دوسری مرتبہ بنگال گئے۔ اس مرتبہ بلاول خان بھی میرے ساتھ تھا۔ وہاں پر 4 ملکوں کے لوگ اکٹھے تھے۔ ہم نے سینٹر کے پورے عمل کو سیکھا کہ باکس میں کچرا کیسے ڈالتے ہیں، ٹیمپریچر کس طرح ناپیں گے اور اس کا ریکارڈ کیسے رکھتے ہیں اور پیکنگ کیسے کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس تمام عمل کو پورے ہفتے میں سیکھنا تھا۔ جبکہ پاکستان میں IRRC مکمل ہوا تو چلانے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اور ایک اور عنوان جس پر سعدیہ اور سمیرہ گزشتہ 1 برس سے کام کر رہی تھی، بزنس پلان تھا کہ اس پر 5 سال تک اخراجات کیا ہوں گے اور آمدن کیا رہے گی۔ اس پر بھی ڈھاکہ میں بڑی تفصیلی بات ہوئی۔ بقول عارف حسن کے جہاں بھی کام شروع ہوتا ہے وہاں پہلے رعایت دی جاتی ہے، بعد میں مکمل قیمت وصول کر کے کچرا اکٹھا کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پروگرام بند ہو جاتا ہے۔ تم لوگ پہلے دن سے ٹھیک قیمت لے رہے ہو، اس لیے تم لوگوں کا پروگرام بند نہیں ہوگا۔ بالکل
ایسا ہی ہوا کہ ہم نے گھروں سے فیس، کباڑ سے آمدن، کھاد سے آمدن کے ٹھیک تخمینے لگائے اور ان تخمینوں کا ذکر بنگال کے ساتھیوں سے کیا۔ انہوں نے اس کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ آپ کا پروگرام کبھی بند نہیں ہوگا، کیونکہ آپ لوگ اس سے پہلے اپنی مدد آپ کے تحت چلا رہے ہیں، کسی ڈونر یا گورنمنٹ کے کسی ادارے سے کوئی مدد نہیں لے رہے ہیں۔ ہم نے ایک ایک چیز کا تخمینہ لگایا کہ کتنے گھروں کے لیے کتنے ورکر درکار ہوں گے، کتنی گاڑی وغیرہ۔ ہم نے 400 گھروں کے لیے 2 ورکر، 1 ڈرائیور، 1 سوزوکی پک اپ ڈیزائن کی۔ اس طرح کباڑ سے آمدن کا تخمینہ بھی لگایا اور کھاد کا بھی، اس کے پیک کرنے اور مارکیٹ تک پہنچانے تک تمام اخراجات کا آئندہ 5 سال کا تخمینہ بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ موجودہ مکانات کتنے ہیں اور ہر سال کتنے نئے گھر تعمیر ہوں گے اور ہماری فیس میں سالانہ کتنا اضافہ ہوگا۔ فیس میں مہنگائی کے لحاظ سے سالانہ بڑھوتری کا تخمینہ بھی بنایا گیا۔ البتہ ان میں سے کچھ اندازے غلط بھی ثابت ہوئے، لیکن مجموعاً ہم خسارے میں نہیں رہے۔ IRRC کو منافع بخش سینٹر کی طرف پر ڈیزائن کر کے چلانے کا تخمینہ لگانا، بچت اور چلانے کا طریقہ کار سب کچھ ہم نے بنگال سے سیکھا، جس کے لیے 2 مرتبہ بنگال کا سفر کیا۔ اس کے علاوہ UN ہیبیٹیٹ اور یونیسکیپ کے تمام ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہماری ٹیم نے بھرپور کام کیا، جس کے نتیجے میں یہ شاہکار تخلیق ہوا، جس میں مقامی کمیونٹی اور سوسائٹی کے لوگوں کا تعاون اور حصہ بھی نہایت اہم ہے۔ لیکن سب سے بڑھ کر ہمارے ورکروں نے شب و روز محنت سے اس کے چہرے کو نہ صرف قابل رشک بنا رکھا ہے، بلکہ ایک منافع بخش ادارے کے طور پر چلا رہے ہیں، اور ان کی محنت سے ٹریش از کیش کا نعرہ اب نعرہ نہیں رہا بلکہ زندہ حقیقت بن چکا ہے۔ اس کا اگلا چیپٹر ہے بلوچ سردار سے ملاقات۔ عدنان العنائے لزبیلا کا نواب ہے، لیکن ایک مدت سے بینکاک میں یونیسکیپ میں کام کر رہا ہے۔ گزشتہ برسوں ایک تسلسل کے ساتھ ہر سال پاکستان آتا ہے، گزشتہ کئی برسوں سے وہ آتا رہا ہے۔ اس کوشش میں رہا ہے کہ IRRC کا ساؤتھ ایشین ماڈل پاکستان میں بھی شروع ہو جائے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد وفاق اور سندھ میں پیپل پارٹی کی حکومت تھی، جبکہ پنجاب میں شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے۔ وہ پیپل پارٹی کے پاس گئے تو انہوں نے نواب شاہ بھجوا دیا، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب اس ماڈل کو مظفر گڑھ میں بنانا چاہتے تھے۔ دونوں جگہ ناکامی کے بعد عدنان صاحب پنجاب میں اربن یونٹ کے پاس گئے۔ انہوں نے بتایا کہ خادم اعلیٰ کی دلچسپی مری میں ہے۔ اگلی مرتبہ جب عدنان صاحب آئے تو اربن یونٹ کے ہمراہ مری چلے گئے۔ اس وزٹ میں ہم بھی ساتھ تھے۔ وہاں کے TMA سٹاف اور AC صاحب نے ہمیں ٹھنڈا جنگل وزٹ کرایا، جہاں پر پورے مری کا کچرا پھینکا جاتا ہے اور پھر آگ لگا کر جنگل کو گرم کیا جاتا ہے اور جلایا جاتا ہے۔ بہرحال وہاں سے بھی مایوس لوٹے تو شاید دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ میں کبھی پاکستان نہیں لوٹوں گا۔ میں نے ان کی پریشانی بانپ لی، لیکن ان کے ارد گرد والے لوگ ان کو چھوڑ نہیں رہے تھے۔ میں کوشش کر کے اسلام آباد ہائی وے کے کنارے ایک آبادی چکریال لے گیا، اور اس کے بعد میں نے ایک چھوٹا سا ہریالی سینٹر ڈوک سعیدہ میں بنایا تھا، وہ وزٹ کرایا۔ وہ بہت خوش ہوئے اور تمام ورکروں سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اگلی بار جب آؤں گا تو آپ لوگوں سے ملوں گا۔ ہم نے ان کو روٹین کا وزٹر سمجھا اور بھول گئے۔ اگلے سال جب آئے تو لورینزو کو بھی ہمراہ لائے اور میٹنگ ہوئی۔ اس ملاقات کی کسی ایک نشست میں عارف حسن بھی موجود تھے۔ انہوں نے عارف حسن صاحب کو بھی بتایا کہ ہم اس طرح ایک IRRC بنانا چاہتے ہیں، لیکن میں ہر سال آتا ہوں اور مایوس لوٹ جاتا ہوں۔ بات اوپر سے شروع کرتے ہیں، نیچے آ کر ختم ہو جاتی ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہو پاتا۔ مجھے یاد آیا کہ ان کو KPK گورنمنٹ نے شاید مردان بھی بھیجا تھا، لیکن بے سود۔ ہم اس وزٹ میں انہیں ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کے پاس لے گئے۔ DC صاحب نے اخبار کے لیے فوٹو بنائی اور اگلے دن ایک بڑی خبر بھی انگریزی اخبار میں چھپی، لیکن IRRC کے لیے جگہ دینے سے انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ کوئی اس آئیڈیا کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے اور آبادی کے اندر کوئی پلانٹ لگ سکتا ہے۔ عدنان صاحب ایک مرتبہ پھر مایوس ہوئے۔ میں ایک بار پھر موقع غنیمت جان کر ان کو خیابان کشمیر لے گیا، جہاں انہیں اپنا کام دکھایا اور ایک بار پھر امید ہوئی اور اگلے سال دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا۔ اگلے سال وہ نہیں آئے، بلکہ ان کی جگہ لورینزو اور جوا آئے۔ UN سے ملاقات کروائی اور خیابان کشمیر وزٹ کیا۔ وہ کچھ بتاتے نہیں تھے، شاید آپس میں مشورے کے بعد یہاں کے لیے ہاں یا نہ میں جواب دینا چاہتے ہوں۔ بہرحال انہوں نے خیابان کشمیر اور مردان کو وے اسٹڈی کے لیے منتخب کیا۔ I-9 کی اسٹڈی بھی شاید اس دوران طے ہوئی۔ ہم تذبذب میں تھے،
کہ نہ معلوم کس جگہ کا انتخاب اور کہاں پر یہ پلانٹ لگے۔ بہرحال ہم نے اس دوران خیبان کشمیر کی انتظامیہ کو جگہ دینے کے لیے تیار کیا۔ ویسٹ اسٹڈی کا آغاز ہو گیا۔ ہماری خوش قسمتی کی جس سفارشی کو ویسٹ اسٹڈی کا کام دیا گیا وہ زمین پر گیا ہی نہیں، وہ ٹیبل سروے کر رہا تھا۔ اس نے مردان کے بارے میں یہ رپورٹ دی کہ یہاں گرین ویسٹ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہاں پشتون ہے اور پشتون گوشت خور ہیں، لہٰذا سبز کوڑے کی مقدار نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگرچہ سبزی اگانے کے لیے ماہر اور بہترین کسان مردان ڈویژن میں موجود ہیں۔ ہماری خوش نصیبی تھی کہ اس رپورٹ کے تناظر میں یہ طے پایا کہ G15 IRRC خیبان کشمیر اسلام آباد میں ہی بنایا جائے گا۔ یہاں پر ماحول سازگار ہے اور اس پر سنجیدگی سے کام شروع کیا جائے۔ مجھے مردان میں نہ ہونے کا دکھ بھی ہوا کیونکہ مردان میرا آبائی علاقہ ہے۔ بہرحال سوسائٹی انتظامیہ پہلے ہی ہمیں جگہ دینے کے لیے آمادہ تھی۔ جہاں قریبی لوگوں نے اعتراض کیا، پھر موجودہ جگہ الاٹ کی۔ یونیسکیپ کے ساتھ ہی 2 سال تک آتے رہے اور میٹنگ کر کے چلے جاتے رہے۔ مجھے بہت غصہ آتا۔ ایک میٹنگ میں میں نے ان کو کھری کھری سنا دی، بھائی صاحب آپ لوگ ہر دفعہ آتے ہو اور بغیر عملی کام کیے چلے جاتے ہو۔ ہمیں سوسائٹی والوں نے پابند کیا تھا کہ اگر سال کے اندر اندر کام شروع نہ کیا تو ہم لینڈ الاٹمنٹ کینسل کر دیں گے۔ مجھے ڈر تھا کہ ساری محنت ضائع نہ ہو جائے۔ بنیادی نقشے، بلڈنگ نقشے، سوائل ٹیسٹنگ مکمل ہوگی، لیکن پھر بھی شروع نہیں ہوا کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے NOC نہیں ملا، جس کے لیے ماحولیاتی اثرات کی اسٹڈی درکار تھی۔ وہ ایک اور سفارشی کے قبضے میں تھی جس کو یون نے کہا تھا۔ ہم نے دن رات فالو اپ کر کے وہ جمع کروائی، اور اب EPA نہ مانے انہوں نے کہا کہ CDA کی رضامندی تک ہم NOC نہیں دیں گے۔ CDA کے افسران سے سمیرا کی سلام دعا اچھی تھی۔ اس نے مسلسل جدوجہد سے CDA کی طرف سے اجازت نامہ دلوا دیا۔ اب EPA میں کیس پھنس گیا۔ JKCHS، UN اور سمیرا کی کوششوں سے ہم نے EPA سے NOC لے لیا۔ خدا کر کے ٹینڈر کیا گیا۔ اس عمل میں UN نے ہمیں باہر رکھا، خود ہی لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا اور خود ہی تعمیراتی کمیٹی کا انتخاب کیا۔ ہمیں خوشی ہوئی کہ اب کام شروع ہو جائے گا، لیکن ہماری خوشی اس وقت خاک میں مل گئی جب ہم نے دیکھا کہ تعمیراتی کمپنی اس پروجیکٹ سے جیبیں بھرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے پہلے کہا کہ اس پلاٹ سے مٹی ہٹائی جائے جو قریبی STP کی تھی۔ سوسائٹی والوں نے کہا آپ ہٹا دیں، ہم معاوضہ دے دیں گے، تو مٹی ہٹائی گئی۔ بعد میں UN کو کہا کہ یہ جگہ نیچے یا مٹی کی بھرائی کی جائے، جس کے UN سے اضافی پیسے چارج کیے۔ پھر شروع میں 50-60 سال کا ایک بابا تیشی کرنڈی کے ساتھ لگا دیا جو آہستہ آہستہ دن میں تھوڑا سا کام کرتا۔ ہم نے شور مچایا تو انہوں نے ہمارے داخلے پر پابندی لگا دی۔ ہم نے خاموشی اختیار کر لی اور مزید مداخلت نہ کرنے کا تہیہ کر لیا کہ کہیں کام بند نہ ہو جائے۔ جیسے تیسے کر کے انہوں نے کام مکمل کر لیا۔ اس طرح کئی برسوں کی جدوجہد کے بعد ایک ایسی جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے، شاید بلوچ سردار کی کوششیں اور کاوشیں بھی رنگ لے آئیں۔ یہ سینٹر پاکستان کے دارالخلافے میں بنایا گیا، جس کو اکنامک سروے میں بھی شامل کیا گیا۔ اس کے تعمیراتی جائزے میں ایگریکلچر یونیورسٹی بھی شامل رہی۔ وزارت ماحولیات نے بھی مانیٹر کیا۔ البتہ عدنان پھر پاکستان نہیں آیا۔ اس کی رکھی ہوئی بنیادوں پر اب عمارت تعمیر ہو چکی ہے۔ اس دوران 2 واقعات مزید پیش آئے، ان کا ذکر بھی ضروری ہے تاکہ اس ماڈل کو اپنانے والے آگاہ ہو سکے کہ کیا کیا رکاوٹیں پیش آتی ہیں اور ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ ایک دن ہمیں اچانک فون کال موصول ہوئی کہ ایک آدمی کچھ بندے لے کر آیا اور اس نے کام بند کروا دیا۔ ہم بھی اپنے اہل و عیال کے موقع پر پہنچ گئے۔ معلوم ہوا کہ نالے کے اس پار ایک شخص کی زمین ہے اور اس کا کلیم ہے کہ یہ نالہ بھی اس کی ملکیت ہے، اور اس نالے کے ساتھ ساتھ ہماری طرف 1.5 فٹ جگہ بھی اس کی ہے، لہٰذا اس کنارے پر کام نہ کیا جائے۔ ہم نے سوسائٹی والوں کو بتایا، انہوں نے کہا گارڈ لے جائیں۔ آپس میں صلاح مشورہ کیا، اس شخص کی بات کو سمجھا اور پھر اس کو سمجھایا کہ سینٹر نہیں بنے گا تو یہ سارا نالہ گند سے بھر جائے گا اور تمہارا رہنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کام میں مداخلت نہ کرو، ہم تمہاری 1.5 فٹ زمین کو نہیں چھیڑیں گے۔ اس طرح اس کی منت سماجت کر کے بات ختم کر دی۔ یہ تو ایک روایتی دیہاتی تھا۔ اس کے بعد ایک شہری ٹکر گیا جس کا پلاٹ سامنے والی گلی میں تھا۔ اس کو خدشہ تھا کہ اگر یہ سینٹر بن گیا تو ہمارا یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا، چنانچہ اس نے CDA کے چیئرمین اور EPA کو خط لکھ دیا، جس پر ہمیں اور سوسائٹی
کو نوٹس جاری ہو گیا۔ اس شخص کو بھی بلا کر بڑی مشکل سے مطمئن کیا کہ یہاں کچھ ایسا نہیں ہوگا جس سے یہاں کے مکینوں کا نقصان ہو، اگر ایسا کچھ ہوا تو ہم اس کو بند کر دیں گے۔ تمام افراد کی یقین دہانی پر وہ بھی مشکل سے راضی ہو گیا۔ اس طرح مندرجہ بالا مشکلات اور مصائب برداشت کرنے کے بعد G15 اسلام آباد میں IRRC کی تعمیر اور کام کرنے کی سبیل پیدا ہوئی، جس پر آج جموں کشمیر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی والے ناز کرتے ہیں، اور یہ HKMT اس ماڈل کو ملک بھر میں ریپلیکیٹ کرنے کی خواہش لے کر سندھ تک سیرانہ وردی کرتے نظر آتی ہے۔ فضل عالم UN ہیبیٹیٹ سے رابطے کا ذریعہ فضل نور تھا۔ فضل نور سے میری واقفیت 20 سال پرانی تھی۔ کراچی میں وحید نے ایک مرتبہ ان سے ملوایا تھا۔ فضل نور اشوکا فیلو بناتا تھا۔ ہم بھی فیلو بننے گئے لیکن معیار پر پورے نہیں اترے۔ فضل نور صاحب جب UN میں تھے تو ان کا کنٹری ڈائریکٹر ایک ایرانی نژاد سیامک جو کہ بہت متحرک تھا۔ فضل نور اور فیاض باقر کے ساتھ ایک پروجیکٹ کرنا چاہتا تھا جس کے لیے انہوں نے مجھے منتخب کیا۔ ہم نے پاکستان میں 6 جگہ پر کچھ سرگرمی کرنا تھی۔ میں نے پروجیکٹ فائنل کیا اور مختلف جگہ سرگرمیاں ڈیزائن کی۔ اس دوران فضل نور نے مجھے بتایا کہ وہ ویسٹ کے لیے ایک منصوبہ سوچ رہی ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ ایک فیئر پرائز شاپ بنائی جائے جہاں پر لوگ ویسٹ سیل کریں یا ورکر گھروں سے ویسٹ اکٹھا کر کے لائیں اور سیل کریں۔ میں نے انہیں بتایا کہ راولپنڈی میں یہ کام سمیرا کر رہی ہے۔ انہوں نے واٹر ایڈ کی مدد سے 2000 گھروں کا ماڈل بنایا ہے جہاں پر ایک فیئر پرائز شاپ بھی ہے جس کو ہریالی سینٹر کہتے ہیں، جہاں پر کباڑ والا ان سے خود کباڑ خریدتا ہے، جبکہ گرین ویسٹ سے چھوٹی سطح پر کھاد بھی تیار کی جاتی ہے۔ فضل نور نے سمیرا کے پاس شازیہ اور توقیر عباسی کو بھیجا۔ انہوں نے یہ سینٹر وزٹ کیا، بریفنگ لی اور رپورٹ کی کہ فضل نور نے کہا کہ اس ماڈل کو پاکستان کے 6 شہروں میں کرتے ہیں، جس کے لیے منگورا، مانسیرا، مظفر آباد، سیالکوٹ، گلگت اور راولپنڈی کا انتخاب ہوا۔ طریقہ کار یہ طے پایا کہ DC کے زیر نگرانی پروجیکٹ اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی جائے جس میں متعلقہ اداروں اور شہریوں کو نمائندگی دی جائے۔ یہ کمیٹی پروجیکٹ کی نگرانی بھی کرے۔ ہر شہر کی کمیٹی نوٹیفائی ہو گئی۔ کام شروع کرنے سے پہلے ایک فورم کیا گیا جس میں شہریوں کو اکٹھا کر کے طریقہ کار سمجھایا گیا اور کمیٹی کے ارکان کا انتخاب ہوا۔ مقامی تنظیم اور کمیٹی کی میٹنگ کا شیڈول طے کیا گیا۔ طے پایا کہ کمیٹی کی ماہانہ میٹنگ ہوگی۔ DC کا نمائندہ AC اس کو چیئر کرے گا۔ میٹنگ میں کام کی پروگرس کا اندازہ کیا جائے گا اور آئندہ کی حکمت عملی کی ترتیب دی جائے گی۔ اسلام آباد میں تمام شہروں کے نمائندوں کو 3 روزہ تربیت دی گئی اور گارڈ پروجیکٹ ڈوگ سیدہ دکھایا گیا۔ اس عمل کے دوران UN سمیت تمام شہروں کے ساتھ ہمارا ایک نیٹ ورک بن گیا۔ سمیرا اور سعدیہ تمام شہروں میں جاتی تھیں اور کچرے کے انتظام، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پر بات کرتی تھیں۔ UN کا نمائندہ اکثر میٹنگ میں بھی شامل ہوتا تھا۔ خانزادہ شازیہ اور میرا دکھ بھی مشترک ہے۔ میری طرح وہ دونوں بھی متاثرین ہزارہ ہیں۔ خانزادہ کی بیوی اور شازیہ کا شوہر ہزارہ سے ہیں اور سمیرا بھی، جبکہ ہم تینوں کا آبائی تعلق مردان سے ہے۔ اس لیے جب اکٹھے ہوتے تو فضل نور صاحب کو بتاتے کہ ہم متاثرین ہزارہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ جب سمیرا مجھے گھورتی تو میں دلیل دیتا کہ متاثر سے مراد امپریس ہے، افیکٹو نہیں ہے۔ بہرحال اس طرح خوب ہنسی مذاق رہتا۔ اسلام آباد میں ایک نیا کلچر متعارف ہوا۔ سیکورٹی کی وجہ سے سرینا ہوٹل والوں نے ایک بزنس کمپلیکس بنایا جس میں UN اور تمام انٹرنیشنل اداروں کے دفاتر تھے، جس کی سیکورٹی سخت تھی۔ ان تمام اداروں کے لیے سبسڈائز ریٹ پر ایک کیفیٹیریا بھی انتظام کیا گیا جس میں بوفے لنچ ہوتا۔ ہم اکثر فضل نور اور شازیہ کے مہمان ہوتے اور وہاں بوفے انجوائے کرتے، جو ہاف بھی ہوتا اور فل بھی۔ ایک مرتبہ سعدیہ بھی ہمارے ساتھ تھی۔ فضل نور ہمیں لنچ پر لے گئے، سب نے لنچ لیا۔ سعدیہ نے حسب معمول پلیٹ کے کونے میں 1 چمچ سالن اور چوتھا حصہ نان کا لیا۔ سرینا انتظامیہ کی ایک خاتون نے آ کر سوال کیا، کتنے فل بوفے ہیں؟ فضل نور نے سعدیہ کی طرف اشارہ کر کے انتہائی معصومیت سے کہا، یہ آپ کو فل بوفے لگ رہا ہے؟ اس جملے کو ہم سب نے فل انجوائے کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ کھانے کے حوالے سے سعدیہ کا حساب شازیہ برابر کر دیتی تھی۔ جب ہم پروگرام پر عمل درآمد کرانے مظفر آباد گئے تو 2 تنظیموں میں تنازعہ ہو گیا۔ ایک تنظیم کہتی کہ ہم کام کریں گے،
دوسری تنظیم کہتی کہ ہم کام کریں گے۔ اس دوران میڈیا والے آ گئے اور فضل نور سے سوال جواب شروع کر دیے کہ جھگڑا کیا ہے۔ فضل نور نے کہا جھگڑے کا تو مجھے معلوم نہیں بھائی، دو تنظیموں میں تنازع ہے، ایک کہتا ہے میں کوڑا اٹھاؤں گا، دوسرا کہتا ہے کوڑا میں اٹھاؤں گا۔ مجھے لگتا ہے اگلی عالمی جنگ کوڑے پر ہوگی۔ سیالکوٹ میں شکور مرزا کا اپنا طریقہ کار تھا جو وہ کچرے کے متعلق بھی اپنانا چاہ رہے تھے، جبکہ فضل نور کا زور تھا کہ ای گارڈ جیسے چل رہا ہے ویسا کرو۔ گلگت میں ڈی سی او جب صاحب امن کوڑے کے ذریعے لانا چاہ رہے تھے، وہ شیعہ اور سنی کا جھگڑا اس کوڑے کے ذریعے ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ بھی دھن کے پکے تھے۔ ہمارا ڈیزائن یہ تھا کہ ہر 100 گھروں پر ایک ورکر لگتا ہے، لیکن انہوں نے ایک جگہ 70 گھروں پر ایک ورکر لگایا تھا، دوسری جگہ 130 گھروں پر۔ ہم نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ شیعوں کے گھر 130 ہیں اور سنی کے گھر 70 ہیں، اس لیے ہم نے شیعوں کے لیے شیعہ ورکر لگایا ہے اور سنیوں کے لیے سنی، یعنی ایک فرقے والے دوسرے فرقے کا کوڑا بھی نہیں اٹھا سکتے ورنہ فساد ہو جاتا۔ البتہ مظفر آباد، مانسیرا، منگورا میں پروگرام بہت اچھا چلا۔ گلگت اور سیالکوٹ میں فیل ہو گیا۔ جہاں پروگرام اچھا چلا وہاں پر ٹی ایم اے والے ہم سے بہت تنگ ہوئے، کیونکہ پہلے گند گلیوں، نالیوں اور خالی پلاٹوں میں پڑا رہتا تھا، لیکن اب ہم نے ای گارڈ کی مدد سے ایک جگہ اکٹھا کر دیا جو ٹی ایم اے والوں کو اٹھانا پڑ گیا۔ وہ کہتے تھے پہلے ہم 1 ٹرالی اٹھاتے تھے، اب 6 ٹرالی کوڑا اٹھانا پڑتا ہے۔ اس طرح ہمارا پروجیکٹ ڈسٹرب ہو گیا۔ شہریوں کے لیے بھی نیا طریقہ کار تھا کہ انہیں 100 روپے گھر کا کچرا اٹھانے کے لیے دینا پڑ گئے۔ اس پروگرام کے شروع میں سینیٹری ورکر بھی تنگ کرتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ نہیں ملتے جو پروگرام کو دل جمعی سے کرتے ہوں۔ ان مشکلات پر قابو پانے کے لیے ہم اپنے تجربات سے ان کو آگاہ کرتے ہیں۔ اس کام کے دوران مجھے اور فیاض باقر سب کو چترال کی ویسٹ اسٹڈی کا کام بھی مل گیا۔ ہم نے تمام تجربات اسٹڈی میں استعمال کیے۔ ہم نے 220 گھروں سے پوچھا کہ آپ ویسٹ کا کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا دریا میں ڈالتے ہیں۔ دکانداروں سے پوچھا، انہوں نے بھی کہا کہ دریا میں ڈالتے ہیں۔ ہوٹل والوں نے بھی جواب دیا۔ حتیٰ کہ پولیس لائن گئے، ان سے ویسٹ کے متعلق پوچھا تو جواب ملا دریا میں پھینکتے ہیں۔ اسپتال گئے، انہوں نے بتایا کہ ویسٹ دریا میں پھینکتے ہیں۔ جب ہم ڈی سی صاحب کے پاس گئے کہ گھروں والے، دکانوں والے، اسپتال، پولیس والے سب مل کر دریا میں گند ڈالتے ہیں، تو انہوں نے مجسٹریٹ صاحب سے پوچھا کہ اس گند کا کیا کریں گے؟ مجسٹریٹ صاحب نے کہا دفعہ 144 لگا دیتے ہیں۔ ہم نے راولپنڈی میں ٹی ایم اے اور کنٹونمنٹ کو سمجھانے کی بھی کوشش کی اور ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی، اپنے کچرے کو ٹھکانے لگانے کا بندوبست کریں، لیکن وہ ہمارے ماڈل کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے اور اس کو قابل عمل نہیں سمجھتے تھے، اگرچہ ہم نے ایک بڑی سطح پر اس پروگرام کو چلایا تھا۔ ٹی ایم اے سے ہمارا چھٹکارا فضل نور نے آئی آر آر سی کی بدولت ممکن بنایا۔ آئی آر آر سی پروسیس کے بعد بہت کم کچرا بچ جاتا ہے جس کو تلف کرنا پڑتا ہے۔ فضل نور عدنان النائے کو ڈھونڈ کر لائے اور ہم سے ملوایا، جس کی بدولت ہم فاضل کچرے کو ٹھکانے لگانے کی فضیلت حاصل کر پائے، اس لیے ہم ان کو فضل عالم کہتے ہیں۔ ہمارا اگلا چیپٹر ہے فکر معاش۔ 2009 اور 2010 ہمارے لیے بہت مشکل سال تھا، اگرچہ 2000 ہم نے اس سے بھی زیادہ مشکل میں گزارا، لیکن اس مرتبہ ایک ایک کر کے تمام ذرائع آمدن بند ہو گئے۔ واٹر ایڈ جو گزشتہ 15 برس سے فنڈ کر رہا تھا، اس نے ہمیں خدا حافظ کہہ دیا۔ عارف حسن صاحب نے بورڈ سے استعفیٰ دے دیا، یہاں تک کہ مجھے میناز نے نوکری سے بھی نکال دیا، جبکہ او پی پی والے ہمیں پہلے سے لفٹ نہیں کروا رہے تھے۔ اب کریں تو کیا کریں؟ بقول شاعر، کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ ہم نے ساری زندگی یہی سیکھا تھا جو ختم ہو گیا۔ اب روزی روٹی بھی مسئلہ بن گیا۔ ہم نے واٹر ایڈ کے سہیل صاحب سے درخواست کی کہ وہ ہمیں 1-2 سال کے لیے فنڈ کریں۔ ہم پروگرام میں تبدیلی لاتے ہیں اور بہت جلد اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ سہیل صاحب ان دنوں انڈین سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ماڈل دیکھ کر آئے تھے۔ جب ہم نے سالڈ ویسٹ کا ماڈل پیش کیا تو انہوں نے فوری منظور کر لیا۔ اس طرح 2009 میں ای گارڈ کے نام سے ہم نے سالڈ ویسٹ کا پروگرام شروع کیا، جس کے لیے واٹر ایڈ نے ہمیں فنڈ کیا۔ میں، اختر شاہ اور عابد مل کر ہر شام کو اس ماڈل پر بات کرتے اور سمیرا اس پر عمل درآمد کرتی۔ ہم نے بہت سمجھ کر اس کا نام ای گارڈ رکھا، پھر ای گارڈ کو پرائیویٹ فرم کے طور پر رجسٹر کروایا۔
جو واٹر ایڈ کے وقاص صاحب کو تو اچھا نہیں لگا۔ اس پروگرام کے لیے ڈوک سیدہ کا علاقہ منتخب کیا، جہاں پر ہم کافی ساری گلیوں میں سیوریج لائن بچھا چکے تھے۔ پھر یہ کنٹونمنٹ اور پٹھوا ٹاؤن دونوں پر مشتمل تھا کہ اگر کوئی ایک ایڈمنسٹریشن مسئلہ کرے تو دوسری میں کام کیا جا سکتا تھا۔ ہم نے 500 گھروں کا انتخاب کیا، اپنی ٹیم تشکیل دی، جس میں کیسر عباس، بلاول خان، بخشات، زرینہ، سعدیہ کرمانی اور سمیرہ گل شامل تھے۔ بعد میں ذوالفقار علی اور تنویر بسی بھی اس کا حصہ بنے۔ ایک چینچی خریدا، کچھ ریڑیاں بنائیں۔ یونس مسیح اور اس کی بیوی اور بچے کی مدد سے 500 گھروں میں کام شروع کر دیا۔ پہلے مہینے 500 میں 220 گھروں نے 100 روپے فی گھر کے حساب سے 22,000 روپے دیے۔ ہماری خوشی کی انتہا نہیں رہی کہ اتنی جلدی یکدم اتنی بڑی کامیابی ہو گئی۔ اس تمام عمل میں چک جلال الدین کے ناظم آصف صاحب چودھری ظفر اور راجل الطاف نے بہت جدوجہد کی۔ اس پروگرام میں ان کی آشیرواد ہمیں حاصل رہی۔ اس طرح رفتہ رفتہ اس پروگرام کو کرتے کرتے 2,000 گھروں تک لے گئے اور ہمیں 2 لاکھ روپے ماہانہ ریکوری شروع ہو گئی۔ 19 ورکروں نے اس پر کام شروع کر دیا۔ اس طرح سٹاف بھی، پیسے بھی اور کام بھی سب مہیا ہو گئے تو غربت کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن اب ایک اور مسئلہ بن گیا کہ کچرا بہت زیادہ جمع ہونے لگا۔ پٹھوا ٹاؤن کا تو کوئی سیٹ اپ نہیں تھا۔ کنٹونمنٹ بورڈ والے ہمارے پیچھے پڑ گئے کہ آپ لوگ اتنا کچرا نکال رہے ہیں، ہمارا بجٹ ڈسٹرب کر دیا آپ لوگوں نے۔ پہلے جہاں ہم 1 ڈمپر لے جاتے تھے، اب ہمیں وہاں 6 ڈمپر لے جانے پڑتے ہیں۔ اس کام کو بند کرو۔ ہماری ریڈیوں کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ ہم پھر پریشان ہو گئے اور ہماری خوشی غم میں تبدیل ہو گئی۔ تھوڑی سوچ بچار کے بعد ہم نے اس کا ایک حل نکالا۔ کوئی ایسی جگہ تلاش کیا جائے جہاں پر اس ویسٹ کو کم کیا جا سکے۔ ہم نے ایک مقامی زمیندار حاجی ظفر سے 10 کنال جگہ سالانہ 1 لاکھ روپے کرائے پر لی اور وہاں اپنا ایک کمرہ باتھ روم بنا لیا، جہاں ہم ویسٹ کو الگ الگ کرنے لگے۔ سبز کچرے سے ہم نے کھاد بنانا شروع کر دی، کباڑ فروخت کر دیتے، باقی بہت کم مقدار بچتی جو ہم کنٹونمنٹ کے پوائنٹ پر پھینک دیتے۔ اس طرح کام پھر چل نکلا۔ حاجی ظفر نے دیکھا کہ ہمارا کام بہت اچھا چل رہا ہے تو اس نے سال پورا ہوتے ہی نوٹس دے دیا کہ جگہ خالی کریں، جبکہ ہمارا معاہدہ 3 سال کا تھا۔ اس لیے ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ہم عدالت چلے جاتے، لیکن چونکہ وہ طاقتور آدمی تھا اور پورے پروگرام کے بند ہونے کا خطرہ تھا، اس لیے ہم نے چپ کر کے اس کی جگہ خالی کر دی اور ڈمپنگ پوائنٹ کے قریب 1 کنال کی جگہ کرائے پر لے لی۔ تمام سامان اس میں منتقل کیا اور اپنے کام کو جاری رکھا۔ بغیر کسی رکاوٹ کے ہم نے کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی اور اس 1 کنال جگہ پر ایک کباڑ والا بھی بٹھا دیا جو ہمارے ورکروں سے کباڑ خریدتا تھا اور باہر سے بھی خریدنے لگا۔ اس طرح وہ 32,000 روپے ماہانہ کباڑ خریدتا اور 50,000 روپے میں فروخت کر دیتا، جس سے اسے معقول منافع ہونے لگا تو وہ اس جگہ کا آدھا کرایہ بھی ہمیں دینے لگا۔ انتظامی طور پر ہم نے کیسر عباس، تنویر، بخشاد اور بلاول کو الگ الگ ایریا کا سپروائزر بنا دیا۔ ان کو ورکر بھی دے دیے، جس سے ای گارڈ پروگرام کامیابی سے چلنے لگا۔ لوگ 100 روپے فی گھر ماہانہ دے کر اپنا کوڑا اٹھوانے لگے۔ بخشاد کو ایک دن کسی نے 100 روپے دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے اس گھر والوں کو موبلائز کرنے کے لیے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ میرے گھر کے لیے دکان سے روزانہ سبزی لا دیا کرو، میں تمہیں 100 روپے ماہانہ دوں گی۔ بندے نے کہا صرف 100 روپے ماہانہ؟ بخشاد نے کہا میں پورے مہینے تمہارے گھر کا کچرا اٹھواتی ہوں، جس کے بدلے تم 100 روپے دینے سے انکار کر رہے ہو، جبکہ تم خود صاف ستھری سبزی لانے کے 100 روپے قبول نہیں کر رہے ہو۔ اس شخص نے اس دلیل پر فوراً 100 روپے نکال کر دے دیا۔ اس طرح گھر میں جب ماہانہ کچرے کی فیس لینے گئے تو اس شخص نے 89 روپیز یعنی 1 کم 90 روپے دیے۔ جب پوچھا کہ پیسے کم کیوں ہیں تو بولا کہ آپ کا ورکر اس ماہ 3 دن نہیں آیا، اس لیے میں نے 11 روپے کاٹ لیے ہیں۔ ورکر نہ آنے کی شکایت کے لیے ہم نے ٹیلی فون نمبر کمیونٹی میں دے رکھا تھا۔ ایک دن ایک خاتون نے فون کیا جو سعدیہ انچارج ایڈمن نے اٹینڈ کیا اور کہا کہ تسی چوڑے بولنے ہو، آج ساڑا کچرا نہیں چکیا، آپ کوڑے والے بول رہے ہیں آج ہمارا کچرا نہیں اٹھایا۔ کیسر عباس کو
کوڑے شاہ کا لقب ملا۔ بلاول خان کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا تھا، اس نے داڑھی رکھ لی تاکہ لوگ مسلمان سمجھ کر پینے کے لیے پانی دیں۔ ہمارے ورکر جب ہوٹلوں پر چائے پینے جاتے تو ہوٹل والے اپنے کپ میں چائے ڈال کر نہیں دیتے تھے، ان کو شاپر میں چائے پینی پڑتی تھی۔ اس پر مجھے تقسیم ہندوستان سے پہلے کے ریلوے اسٹیشن کے مناظر یاد آنے لگے کہ جس میں سنا ہے کہ پانی پلانے والا صدا لگاتا تھا کہ ہندو پانی لے لو، مسلمان پانی لے لو۔ مختلف مذہب ہونے کی وجہ سے لوگوں کو اوک میں پانی پینا پڑتا تھا۔ پلا دے اوک میں ساقی جو ہم سے نفرت ہے، پیالہ گر نہیں دیتے نہ دے شراب تو دے۔ ان سماجی مسائل سے یہ ورکر تو ہرگز گزرتے ہوں گے۔ ہمیں پہلی دفعہ احساس ہوا کہ اس کام کو وائٹ کالر جاب بنانے کے لیے کافی محنت درکار ہوگی۔ سمیرا نے اس پروگرام میں بچوں کی شمولیت کے لیے 20 اسکولوں کے درمیان تصویری مقابلے کروائے۔ ہر اسکول میں فرسٹ سیکنڈ آنے والے بچوں کو انعامات دیے گئے۔ پھر فاطمہ جناح یونیورسٹی کے آرٹس اور انوائرمنٹ سائنس کے پروفیسر صاحبان کو وزٹ کرایا۔ اس کا فائنل مقابلہ NCA میں ہوا، جس میں اختر شاہ صاحب کے بڑے بھائی نے پینٹنگ کے انتخاب میں ہماری مدد کی۔ اس پروگرام کو فیاض باقر صاحب دیکھنے آئے۔ اگرچہ اس روز سمیرا کے والد کا صوم تھا، مگر ہم نے اس پروگرام کو کینسل نہیں کیا۔ بعد میں واٹر ایڈ نے نیشنل لیول پر مقابلہ کرایا اور ہمارے علاقے کے اسکول کی بچی نے پہلا انعام حاصل کیا۔ NGO کے اندر نئے نئے پروگرام ڈونر کے ذریعے آتے رہے ہیں۔ واٹر ایڈ بھی رائٹ بیس اپروچ پر عمل درآمد کرنے لگی اور ہم پر تنقید شروع ہوئی کہ یہ کام آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ سرکار کا ہے۔ ہم نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور پیپل کالونی کی 63 گلیوں میں کمیٹیاں بنوا دی اور ان کو یہ کام سونپا کہ وہ یہ کام سرکار سے کروائیں۔ ہر گلی میں تقریباً 150 گھر ہیں اور پورے علاقے کے لیے کنٹونمنٹ کی طرف سے 6 ورکر ہیں جو مشکل سے سڑک پر جھاڑو لگا سکتے ہیں۔ ہم نے کافی کوشش کی کہ رائٹ بیسڈ اپروچ پر عمل درآمد کرایا جائے، لیکن یہ پروگرام چل نہیں پایا، جبکہ پہلا والا پروگرام آج 10 سال بعد ہمارے نکل جانے کے باوجود بھی کامیابی سے چل رہا ہے۔ ہمارا اگلا چیپٹر ہے تعمیر نو۔ 2000 میں میری ساری انجمن بکھر گئی۔ میرے ساتھی جن کو مقامی قبضہ مافیا کی پشت پناہی حاصل تھی باغی ہو گئے۔ مجھے، اورنگزیب خان کو اور سمیرا گل کو تنظیم سے نکال دیا گیا۔ میں نے سمیرا کے لیے ڈاکٹر اختر حمید خان میموریل ٹرسٹ اور اورنگزیب خان کے لیے الفلاح ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن رجسٹر کرایا اور خود مہناز اکبر کے ساتھ نوکری کرنے چلا گیا۔ الفلاح میں کریڈٹ کے پروگرام شروع کیے، جبکہ اختر حمید خان میں سینیٹیشن کا کام شروع کیا۔ انجمن کے ورثے میں ایک اسکول الفلاح کے نام سے چھوڑ آیا۔ یہ تینوں ادارے آج اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں اور عوامی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ 2000 سے 2009 تک اختر حمید خان ٹرسٹ کا ایجنڈا سیوریج لائن رہا۔ سمیرا نے بہت زیادہ کام کیا۔ فوجی کالونی، ڈوک قصور، ڈوک کالا خان، ڈوک سیدہ میں سیوریج لائنیں بچھائی گئی۔ راولپنڈی واسا بھی ان کے کام سے واقف تھا۔ مقامی سیاسی قیادت کی سپورٹ بھی حاصل رہی اور اپنی مدد آپ کے تحت بے شمار گلیوں میں سیوریج لائن ڈالی گئی۔ اسی دوران جنرل پرویز مشرف کی حکومت موجود ہوئی، جس نے مقامی حکومت کا نیا تصور دیا اور مقامی حکومتوں کو فنڈز بھی فراہم کیے، جس کی وجہ سے گلیوں میں کافی زیادہ کام ہوا۔ جہاں گلی پکی ہونے کی خبر آتی، سمیرا پہنچ جاتی اور لوگوں کو موبلائز کر کے سیوریج لائن ڈال دیتی۔ اس طرح بہت سی یوسیز میں سیوریج لائنیں بچھ گئیں اور نالیاں بند ہو گئیں۔ کہیں کہیں پر واسا نے مین لائن بھی ڈلوائی اور گلیوں کو ان کے ساتھ منسلک کیا۔ اس طرح تیز ترین ترقی اور تعمیر نو ہو گئی۔ بس ایک مسئلہ درپیش تھا، جہاں یہ لوگ سیوریج لائن ڈال دیتے وہاں گلیوں میں کوڑا ابھر کر سامنے آنے لگا۔ کیونکہ پہلے تو کوڑا نالیوں میں ڈوب کر نظر نہیں آتا تھا، اب نالیاں چونکہ بند ہو گئی تھیں اس لیے کوڑا باہر گلی میں آنے لگا، جس سے ایک نئے مسئلے نے جنم لیا، جس کے لیے یہ وقتی طور پر کچھ انتظامات کیے، لیکن مستقل انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے کوڑا گلیوں میں بکھرا ہوا نظر آتا یا خالی پلاٹ میں ڈمپ ہو جاتا۔ شہر کی صورتحال پھر بہتر تھی، لیکن کنٹونمنٹ اور پٹھوار ٹاؤن میں حالات بہت ہی خراب ہونے لگے۔ ہمارے ایک دوست کیسر عباس نے ڈوک سیدہ میں گھر لیا۔ ہم نے اس کی مدد سے چودھری ظفر اور راجہ الطاف کو شامل کر کے ان گلیوں میں سیوریج لائنیں بچھا دی، لیکن یہاں بھی کچرے کا مسئلہ بن گیا۔ اتفاق کی بات کہ اورنگزیب خان نے کیسر عباس کو نوکری سے نکال دیا
اور وہ بے روزگار ہو گیا۔ ہم نے ان کو ہمراہ لے کر وہاں پر ای گارڈ پروگرام شروع کیا اور پورے علاقے میں صفائی کوڑا اٹھانے کا کام شروع کر دیا۔ اس طرح ای گارڈ کا جنم بھی ہو گیا، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروگرام بھی پٹڑی پر چڑھ گیا اور ہماری روزی روٹی کا نظام بھی چلنے لگا۔ ہمارا اگلا چیپٹر ہے زندگی کی فیاضی۔ فیاض باقر لائف پروجیکٹ کے کوآرڈینیٹر تھے۔ ان کا نام ہم نے بہت سنا تھا۔ ہمارے ایک دوست ابرار شاہ اکثر ان کا تذکرہ کرتے رہتے تھے کہ وہ صرف عمر اصغر کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ایک دن ابرار شاہ نے ہمیں ماسٹر بشیر سے ملوایا، جو مزدور کسان پارٹی میں کام کرتے رہے تھے اور وادی کاغان سے اسکول ٹیچر ریٹائر ہوئے تھے۔ انہوں نے فیاض باقر کا تذکرہ کیا۔ میں نے ملنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ انہوں نے کہا میں لے جاؤں گا، آپ کو ملا دوں گا۔ ماسٹر بشیر کے ہمراہ میں فیاض باقر کے دفتر میں چلا گیا۔ ان کا دفتر ڈپلومیٹک انکلیو میں تھا۔ انہوں نے ہمیں چائے پلائی اور میرے علاقے میں آنے کا وعدہ کیا۔ دن اور ٹائم طے ہو گیا۔ اگلے ہفتے وہ مقرر وقت پر کیری فیکٹری کے پاس پہنچ گئے، جہاں ہم ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے پاس UN کی بڑی گاڑی تھی۔ میں ان کے ہمراہ بیٹھ گیا اور مظہر آباد اپنے اسکول میں لے آیا، جہاں ہمارے باقی ساتھی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ فیاض صاحب بہت خوش مزاج اور یاروں کے یار ہیں۔ ایک دفعہ جس سے تعارف ہو جائے عمر بھر اس کو نہیں بھولتے، بلکہ کسی نہ کسی بہانے اس کو اپنے ساتھ منسلک رکھتے ہیں۔ ہمارا بھی یہی حال ہے۔ آج 20 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے کہ ہم ان کے مریدین میں شمار ہوتے ہیں۔ بہرحال مظہر آباد کے کمیونٹی اسکول میں بیٹھ کر ہم نے ان کو اپنی ساری کہانی سنائی، اپنے علاقے کے بارے میں بتایا اور سابقہ سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا جیسے بہترین دکاندار وہ ہوتا ہے جو اپنا حساب کتاب رکھ سکے، اس طرح بہترین تنظیم وہ ہے جو اپنا حساب کتاب رکھے۔ یہ ان کا پہلا سبق تھا جس پر ہم آج تک عمل کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ لوگ OPP جائیں، ڈاکٹر اختر حمید خان سے ملے۔ ہم نے کہا جناب ہمارے پاس تو آنے جانے کا کرایہ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا اس کی پرواہ نہ کریں، ہم نے ایک معاہدہ OPP کے ساتھ کیا ہے، جو لوگ ان کا پروگرام دیکھنے جائیں گے ہم ان کے اخراجات برداشت کریں گے۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ چلو کراچی کی سیر بھی کریں گے اور کام بھی۔ ہم 6 لوگوں کو لے جانے کی اجازت تھی۔ ہم 7 لوگ گئے، ٹرین کے ذریعے کراچی پہنچ گئے۔ میرے ساتھ اکثر لوگوں کا کراچی کا پہلا سفر تھا۔ ہم OPP پہنچ گئے، وہاں پر ہمارا استقبال ایوب نے کیا۔ ہمیں کمروں میں لے گئے جو OPP کے اندر۔ فریش ہونے کے بعد ہماری پہلی ملاقات انور راشد سے ہوئی۔ 3 دن کا ایجنڈا ترتیب دیا۔ سب سے پہلے حفیظ ارائی نے ہمیں بریفنگ دی۔ اس نے بتایا کہ اورنگی میں سینیٹیشن کی کیا حالت تھی، ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت کیسے لوگوں کو راضی کیا، اپنی گلیوں میں سیوریج لائن ڈالیں اور باقی پروگرام کیسے شروع کیں، وغیرہ وغیرہ۔ اگلے دن جاوید بھائی نے ہمیں سینیٹیشن کی عملی بریفنگ دی۔ ہم مین ہول کیسے بناتے ہیں، پائپ کتنے انچ کا ڈالتے ہیں، سلوپ کیسے رکھتے ہیں، کتنے فاصلے پر مین ہول ہوتا ہے، ایسٹیمیٹ کیسے بناتے ہیں، غرض تمام بنیادی معلومات ہمیں دی گئیں۔ پھر ایک سیوریج لائن والی گلی وزٹ کروائی گئی جس میں 15 سال پہلے لائن ڈالی گئی تھی۔ تیسرے دن ہمیں ڈاکٹر شمیم نے، خاصدہ اور انور راشد نے کریڈٹ کے بارے میں بریف کیا۔ اس دوران ڈاکٹر اختر حمید خان سے بھی ملاقات رہی۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اگر یہ کام نہیں ہو سکتا تو اورنگی میں کیسے ہو گیا، اور اگر اورنگی میں ہو سکتا ہے تو کہیں اور کیوں نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب کے بیٹے اکبر اور پروین احمان سے بھی ملاقات ہوئی۔ میں اور میرے ساتھی تانے بانے جوڑتے رہے کہ اپنی گلی میں سیوریج لائن کیسے ڈالیں گے۔ ہم نے کراچی کا کامیاب دورہ مکمل کیا اور واپس لوٹ آئے، اس کی رپورٹ بنائی اور UNDP کو ارسال کر دی۔ ہم نے فوراً ایک گلی میں کام شروع کیا جو پہلے گورنمنٹ نے ڈالی تھی لیکن آخر تک لے کر نہیں گئے تھے۔ ہم نے دوسری گلی میں اس کو منسلک کر دیا۔ اس طرح ہمیں پہلے کامیابی ملی اور اس لائن میں ہمیں جاوید بھائی نے بہت مدد کی، جو پروین رحمان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتے اور ہم ان کو مشکلات سے آگاہ کرتے۔ اس کی پلاننگ ہمیں رشید کھتری نے کر کے دی تھی اور لیول بھی انہوں نے کیا تھا۔ فیاض صاحب راولپنڈی میں ان دنوں کوئی سالڈ ویسٹ کا بڑا ماڈل کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے وہ لال حویلی شیخ رشید سے ملنے آئے۔ شیخ صاحب نے جھاڑو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ ہم فیاض صاحب کی گڈ بک میں آ چکے تھے۔ انہوں نے ہمیں اپنے محلے کے لیے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا پروجیکٹ دیا، جس کے تحت 200-300 گھروں میں کوڑا گھر گھر سے اکٹھا کرنا تھا
اور پھر الگ الگ کر کے ٹھکانے لگانا تھا۔ ندیم بخاری رئیس صاحب ہمیں اس میں معاونت کرتے رہے۔ ہم نے مظر آباد میں 10 گلیوں کا انتخاب کیا، سمیرہ کو سوشل آرگنائزر لگایا، لائن میٹنگ کی اور لائن مینیجر بنائے، سب لوگوں کو بتایا کہ 10 روپے ماہانہ دینا ہوگا، سب راضی ہو گئے۔ ہم نے شہر کے دوسرے کارنر سے سینیٹری ورکر ڈھونڈا جس کو معذوری کی وجہ سے سرکاری نوکری نہیں مل رہی تھی اور وہ سود کے چکر میں پھنس گیا تھا۔ اس کو چھلی والی ایک ریڑھی 2000 روپے میں بنوا کر دی اور گھر گھر سے کچرا اکٹھا کرنے پر لگا دیا۔ لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی اور لوگوں نے بھی رقم ادا کرنا شروع کر دی۔ سینیٹری ورکر کے اس جوڑے حمیدہ اور جاوید کو میں نے اپنے اسکول کے اوپر رہنے کے لیے کمرہ بنا دیا اور سود سے جان چھڑانے کے لیے اپنے ادارے سے 5000 روپے کا قرض دے دیا۔ اس طرح اس جوڑے نے بڑی محنت سے کام کیا۔ ہم نے پہلے دن سے ان کی کوئی تنخواہ نہیں دی تھی، یہ اپنی مدد آپ کے تحت چلتے رہے۔ ایک مشکل جو درپیش آئی وہ ڈمپنگ پوائنٹ کی تھی۔ ہم نے میونسپل کارپوریشن سے کوشش کر کے اپنے محلے میں 6 ماہ کنٹینر رکھوایا، پھر 6 ماہ میں اٹھوایا۔ پھر ہم کچرا ریلوے روڈ کے کنارے لے جاتے تھے جہاں سے میونسپلٹی والے اٹھا کر لے جاتے تھے۔ اس تمام عرصے میں ہم فیاض صاحب کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے۔ ہم سویپ پروجیکٹ کے ڈیزائن میں شامل رہے اور اپنے خدشات و تجربات سے ان کو آگاہ کرتے رہے۔ ان کے دیے گئے ٹول آج بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ ہم بھی آج تک ان کے سکھائے ہوئے سبق پر چل رہے ہیں۔ جاوید مسیح فوت ہو گیا لیکن حمیدہ اپنے بچوں کے ہمراہ اس ریڑھی سے آج بھی 700 گھروں کا کچرا اکٹھا کر رہی ہے۔ فیاض صاحب نے ہمیں اس کے بعد بھینسوں کے گوبر کو ٹھکانے لگانے کے لیے پروجیکٹ دیا اور شہر میں رکشوں کے اندر LPG کٹ لگانے کے لیے معاونت کی۔ غرض ہر مشکل گھڑی میں فیاض صاحب ہمارے شانہ بشانہ کھڑے رہے اور ان کے چلائے ہوئے پروجیکٹ پر آج ہم عمل کر کے پورے پاکستان میں لوگوں کو تربیت دے رہے ہیں۔ اسی ریڑھی کے ساتھ سندھ، کراچی، چترال، راجن پول، لاہور میں کام شروع کیا۔ یہ ریڑھی ہمارے لیے لائف لائن بن گئی اور زندگی ہم پر فیاض ہو گئی۔ میری کتاب کا آخری چیپٹر ہے کچرے میں جنم۔ 70 کی دہائی میں ہم گاؤں سے شہر منتقل ہوئے تو ہمارا کاروبار شہر کے وسط میں تھا لیکن گھر مضافاتی علاقے میں تھا جو میونسپلٹی کمیٹی کا ڈمپنگ پوائنٹ تھا۔ یہ ڈمپنگ پوائنٹ نالہ لئی کے قریب تھا۔ اس پوائنٹ پر ایک خاندان آ کر آباد ہوا جو اس ڈمپ سے پرانے کپڑے اور جوتے نکالتے اور جوتے مرمت کر کے اتوار بازار میں فروخت کرتے تھے اور پرانے کپڑے نالہ لئی میں دھوتے اور سکھا کر بنڈل بناتے جو شہر میں مستری گاڑیوں کی مرمت کے دوران ٹاکی کے طور پر استعمال کرنے کے لیے لے جاتے۔ یہ گروہ شروع میں تو چند گھرانے تھے لیکن بعد میں بڑھتے بڑھتے 400 گھروں تک پہنچ گئے۔ اس طرح ایک اور خاندان یہاں آ کر آباد ہوا جنہوں نے بھینسیں رکھی ہوئی تھی۔ شاید ان کی بھینسوں کا چارہ بھی اس ڈمپنگ پوائنٹ سے حاصل ہوتا ہے لیکن ان بھینسوں کا گوبر گند میں مزید اضافہ مقامی راجوں نے اس گوبر اور کچرے سے فائدہ اٹھایا اور مختلف فصلیں اور سبزیاں کاشت کر کے اس ویسٹ کو استعمال کر سکتے۔ اس طرح زیادہ تر کچرا ری سائیکل ہو جاتا۔ میرا بچپن ان تمام لوگوں کے درمیان ان چیزوں کو ملاحظہ کرتے گزرا۔ میں دن بھر یہ چیزیں نوٹ کرتا رہتا۔ نالہ لئی کے کنارے گلاب کے پھولوں کا ایک باغ بھی تھا جو نالے کے پانی سے سیراب ہوتا تھا۔ گوبر اور کچرے کی کھاد سے بڑھتا اور شہر میں ہار اور گجرے کی صورت فروخت ہو کر لوگوں کو خوشبو مہیا کرتا تھا۔ اسی طرح یہاں ایک اور کاروبار بھی چل رہا تھا۔ ہماری اس آبادی کے کارنر میں ایک سیکس سینٹر بھی تھا۔ شہر کے لوگ یہ گند بھی یہاں ڈسپوز آف کرتے تھے جس سے ایک اور بڑا خاندان پل رہا تھا۔ اگرچہ یہ لوگ اوپر والے باقی خاندانوں کی طرح ایک علاقے کے نہیں تھے لیکن پیشے کے اعتبار سے ایک فیملی کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ غرض شہر کی غلیظ ترین آبادی میں ہم نے جنم لیا اور پلے بڑھے۔ ایک فائدہ اس آبادی کا یہ تھا کہ یہ علاقہ شہر کے قریب ترین تھا، یعنی راولپنڈی کے مرکزی بازار راجہ بازار میں آپ یہاں سے پیدل 10-15 منٹ میں پہنچ سکتے تھے۔ اس آبادی کے چند نوجوانوں میں سے ایک میں بھی تھا جس نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہاں آبادی بڑھ گئی اور میونسپلٹی کے ڈمپنگ پوائنٹ بھی ختم ہو گیا لیکن مقامی لوگوں کا کاروبار وہی رہا۔ اب اس آبادی کے بچے پورے شہر میں کچرا چنتے اور نوجوان لڑکیاں ڈیروں پر ٹاکیاں چن کر لاتی اور فروخت کر کے گزر بسر کرتی۔ ان لوگوں کے گھروں میں بھی شروع میں اسی کپڑے سے بنے ہوتے تھے
وقت کے ساتھ ساتھ ان گھروں کو دیواریں لگ گئی اور باقاعدہ گلیاں بن گئی۔ ایک دوست کے ذریعے موجودہ انفارمیشن منسٹر مریم اورنگزیب کی ماں طاہرہ اورنگزیب MNA سے تعارف ہو گیا۔ وہ اس وقت میونسپل کارپوریشن کی لیڈی کونسلر تھی، بلکہ اس کی بڑی بہن نجمہ حمید موجودہ سینیٹر بھی کونسلر تھی۔ ہم نے اپنے علاقے کی صورتحال ان کو بتائی۔ انہوں نے ایک تنظیم بنوائی ہوئی تھی، انجمن تہذیب نسواں۔ اس کے تحت مجھے جنرل سیکرٹری بنایا اور کچھ مشینیں سلائی کڑھائی کے لیے اس علاقے کی بچیوں کے لیے دی۔ میں نے ٹاکیاں چننے والی لڑکیوں کو ہنر کی طرف راغب کیا اور تقریباً 10 سال میں 1000 لڑکیوں کو سلائی کا کام اپنی مدد آپ کے تحت سکھایا۔ بعد میں نے اپنی تنظیم رجسٹر کروائی جس کا نام انجمن فلاح بہبود تھا، جس کے تحت میں نے کاغذ چننے والے بچوں کے لیے کمیونٹی اسکول بنایا اور 1000 سے زیادہ بچوں کو اس اسکول میں پڑھایا۔ میں خود بھی ساتھ ساتھ پڑھتا رہا اور اصغر مال کالج راولپنڈی سے گریجویشن کی، جس کے 20 سال بعد MA سیاسیات کا امتحان میں نے اور سمیرہ نے اکٹھا پاس کیا۔ سمیرہ بھی ہمارے برابر والی گلی میں رہتی تھی اور جب میں نان فارمر اسکول چلا رہا تھا تو وہ بھی میرے ساتھ اپنے گھر میں ایک اسکول چلا رہی تھی، جس میں اپنی گلی کے 40-50 بچوں کو بیک وقت پڑھاتی۔ سمیرہ کی ماں بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی۔ اس طرح ہم نے خاندان کو مہذب زندگی کی دوڑ میں شامل کیا۔ ان کو نہ صرف تعلیمی یافتہ بنایا بلکہ باہنر بھی کیا۔ یہ تقریباً 1300 خاندان بنتے ہیں جن کی ہم نے تعلیم و تربیت کی۔ اس دوران علاقے کے بہت سارے نوجوان ہمارے ساتھ آ ملے اور نہ صرف اپنے خاندانوں کو سنوارا بلکہ دوسرے خاندانوں کو بھی فائدہ پہنچایا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پر سالڈ ویسٹ کا پائلٹ کیا، سیوریج لائن ڈالی، چھوٹے قرضوں کا اجرا کیا۔ ہمارا یہ کام فیاض باقر اور عارف حسن تو تسلسل سے دیکھتے رہے تھے۔ ڈاکٹر اختر حمید خان بھی یہ دیکھنے آ گئے۔ ہم جب سعودی ٹاور میں UNDP کے آفس 9 فلور میں جاتے تھے تو میں اپنے دوستوں سے مذاق کرتے ہوئے کہتا کہ یہ کچرے کی طاقت ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ورنہ ہمیں کون پوچھتا۔ اس طرح امریکی سفیر وینڈی چیمبرلین اور یورپین سفیر کٹ جول بھی ہم سے اس علاقے میں ملنے آئے۔ ایک دفعہ لندن سے 15 ملکوں کے 15 اسٹوڈنٹ ہمارے پاس 15 دن متسلسل سے آتے رہے۔ مجھے اور سمیرہ کو اس علاقے میں کام کرنے کی وجہ سے امریکی حکومت کی طرف سے امریکہ میں وزٹ کرنے کا موقع بھی ملا۔ سمیرہ اس کے بعد اب تک 14 ممالک کا سفر کر چکی ہے۔ لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سیاسی، سماجی اور معاشی جنم کچرے میں ہوا، کیونکہ سمیرہ کو سماجی خدمات کے عوض راولپنڈی شہر کی پیپل پارٹی کی جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا اور ٹاؤن ممبر بھی منتخب ہوئی۔ انسانی حقوق کا صدارتی ایوارڈ صدر پاکستان کی طرف سے ان کو مل چکا ہے۔ مجھے امریکی ادارے میں نوکری مل گئی اور 8 سال تک پاکستان کے مختلف علاقوں میں سرکاری اسکولوں کے بہتری کے لیے کام کرتا رہا۔ اب UN کی مدد سے IRRC بنا لیا اور زندگی کا یہ مشن ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں کچرا اٹھانے اور ٹھکانے لگانے کے لیے عوام اور اداروں کی تربیت کرتے ہوئے باقی زندگی بھی صرف کر دوں گا۔ اتفاق کی بات ہے کہ پاکستان کے اس پہلے IRRC کا افتتاح بھی طاہرہ اورنگزیب کی بیٹی مریم اورنگزیب نے کیا، جس نے 30 سال قبل ہمیں پہلی دفعہ سلائی مشینیں دی تھیں، جو آج مجھے یہ سطور رقم کرتے ہوئے یاد آیا۔ تو جناب یہ میری زندگی کی مختصر کہانی تھی جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کی، اور امید ہے یہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ باقی پاکستان کے شہر بھی اسی طرح ڈیولپ ہو رہی ہیں اور آہستہ آہستہ قصبے جو ہیں وہ شہروں میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ تو ہر شہر کے اندر اسی طرح کی سٹوریز ہوں گی، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری طرح وہ رول پلے کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے اپنی شہر کو بہتر کرنے کے لیے کردار ادا کیا اور ایک کوڑے کا ایک بہترین ماڈل بنایا، جو کہ پاکستان میں باقی لوگ اس کو دیکھنے آ رہے ہیں اور سرکاری سطح پہ بھی اس کو پذیرائی مل رہی ہے اور عوامی سطح پہ بھی لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، اور ہم نہ صرف کوڑے کو ٹھکانے لگا رہے ہیں بلکہ ہماری زندگیوں میں، اپنی زندگیوں میں بھی، ذاتی زندگیوں میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوڑے کی طاقت سے آپ بھی اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں اور اپنے ماحول کو صاف کر سکتے ہیں۔ تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا۔ میری دوسری کتاب بھی اس پہ ہے،
وہ انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ اچھا، میں آپ کے سامنے اپنی پہلی کتاب جو ہے، بلکہ یہ میری تیسری کتاب ہے تو اس کا میں وہ رکھتا ہوں، کچرے میں جنم۔ اور یہ کتاب جو ہے میں نے لکھی ہے، اور اس میں کچرے کو ٹھکانے کیسے لگایا جا سکتا ہے اور اس کا تسلسل کیسا ہے اور کہاں سے ہم نے شروع کیا، یہ ساری کہانی موجود ہے جو میں آپ کے سامنے آگے پیش کروں گا۔ اور یہ ہماری کتاب جو ہے یہ راولپنڈی میں جو ہے اشرف بک ڈیپو سے آپ کو مل سکتی ہے، اور یہ رومیل پبلیکیشن نے اس کو چھاپا ہے، اس کی 200 روپے قیمت ہے، اور یہ سید محمد منیر شاہ خادم الفقراء درگاہ پیر ذاکری کے نام میں نے کی ہے، اور اس کے اندر ہمارے کچرے کا سفر جو ہے وہ سارا اس کے اندر شامل ہے۔ آپ لوگ یہ کتاب خود بھی پڑھ سکتے ہیں، PDF پہ بھی اویلیبل ہے، آپ کو مل جائے گی، آپ اگر خود پڑھنا چاہیں، اور اگر آپ سننا چاہیں تو آپ لوگوں کو سننے کے لیے بھی یہ کتاب جو ہے اویلیبل ہوگی، اور آپ لوگ آرام سے اس کو سن سکیں گے، اور آپ ہمارے اس تجربے سے اپنے علاقوں میں فائدہ اٹھا سکیں گے، اور اپنے علاقے کی بہتری کے لیے اور اپنی بہتری کے لیے اس تجربے کو استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ بہت شکریہ۔